مختصر سی بات ہے از اے کمپلیٹ ناول بائی آسیہ رئیس خان۔ باپ بیٹی کے مذاکرات ختم ہو گئے ہوں تو بندی کی محنت ٹھکانے لگانے آ جائیں۔ مسرت نے پانی کی بوتل میز پر رکھی اور کرسی سنبھالتے ہوئے باپ بیٹی کو آواز لگائی، چلو بھائی ورنہ بیگم محنت کی ناقدری پر ناراض ہو جائیں گی۔ ابا نے اٹھتے ہوئے اسے بھی اشارہ کیا، آپ کی اسی فرما برداری نے آپ کی بیگم کو نازک مزاج بنا دیا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے ماں کو چھیڑا، اور تمہارے باپ نے تمہیں سر چڑھا لیا ہے۔ پیچھے سے دادی نے تیکھا سا لقمہ دیا۔ وہ دور تھی ورنہ لقمے کے ساتھ ان کی چھڑی سے ایک ہلکا وار بھی ضرور ہوتا۔ دادی، سارے خاندان اور محلے میں مجھ جیسی منکسر المزاج لڑکی نہیں ملے گی۔ ہاں، منکسر المزاج کا مطلب بھی پتہ ہے؟ آج کہیں پڑھا اور لغت شریف سے رجوع کیا تھا، اسی لیے تو یاد رہ گیا۔ اس نے دادی کو آنکھ ماری اور وہ آنکھ بگولا ہو گئی۔ شرم حیا لحاظ سب مر گیا ہے اس لڑکی میں۔ انہوں نے سارا غصہ کرسی پر نکالا۔ ابا نے اسے اشارے سے چپ رہنے کو کہا اور اس نے بھی منہ پہ انگلی رکھ کر یقین دلایا کہ اب حد میں رہے گی۔ اپنی بہن سے ہی کچھ سیکھ لو۔ دادی نے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی بڑی پوتی کو پیار سے دیکھا۔ سب ایک جیسے ہو جائیں تو زندگی بورنگ ہو جائے گی دادی، پوچھ لیں آپ ہی سے۔ اس نے مسکراتی عالیہ کو بھی شامل کرنا چاہا۔ دادی، گھر میں ایک عدد جوکر ہو تو رونق رہتی ہے۔ عالیہ نے کہا تو اس نے برا نہیں مانا بلکہ دادی کو سمجھانے لگی، جوکر یعنی مسخرہ دادی، اور یہ مجھے لغت کے بنا پتہ ہے۔ اب آت نہیں آیا ابھی تک؟ امی نے دیوار پر ٹنگی گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ مداخلت لازمی تھی ورنہ دادی پوتی نہ رکتی۔ فون لگاؤ اسے، دادی نے حکم دیا۔ وہ پہلے ہی ابات کو کال لگا کر فون کان سے لگا چکی تھی۔ آ گیا ہوں، رنگ کانوں میں، اور ابات کی آواز داخلی دروازے میں گونجی تھی۔ فون رکھتے ہوئے اس نے فیس بک کا اطلاعی پیغام دیکھا۔ اس کی پوسٹ پر کئی لائکس اور تبصرے تھے۔ ذرا دیر پہلے اس نے اپنی اور ابا کی تصویر پر اپنی اور ابا کی صوفے پر بیٹھی تصویر اپلوڈ کی تھی جس میں ان کے چہرے نہیں بلکہ نشست کا انداز اور ہاتھ پیر دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ساتھ لکھا تھا، بقول امی، باپ بیٹی مذاکرات۔ اب اس منحوس ڈبیا کو ایک طرف رکھو۔ دادی نے اپنی چھڑی سے اس کا فون دور ہٹایا۔ دادی، دوبارہ کریں ذرا، میں فوٹو لے لوں۔ اس نے تصویر لینے کے لیے کیمرہ آن کرتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا اور انہیں دوبارہ چھڑی سابقہ انداز میں آگے کرنے کو کہا۔ فون کو جادو سے غائب کرنے والی دادی کی چھڑی اس کیپشن کے ساتھ پوسٹ کروں گی۔ دادی جو سادگی سے دوبارہ چھڑی آگے کرنے لگی تھی وہی اس کے کاندھے پر دے ماری اور اس کاری ضرب پر وہ بلبلا اٹھی تھی۔ میز پر کھانا لگاتے ہوئے وہ اس ماضی میں کھو گئی تھی جہاں ایسے بے شمار خوشگوار منظر بکھرے تھے، ہنستے مسکراتے لمحے تھے، کھٹی میٹھی نوک جھونک اور ڈانٹ ڈپٹ تھی، وہ سب ساتھ تھے۔ ہٹو بھائی، عالیہ نے اپنے شانے سے اسے دھکا دیا تو وہ چونکی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پیالے لیے کھڑی تھی اور ایک طرف ہو گئی۔ امی، ابا اور دادی کو بلا لو۔ میز پہ پیالے رکھتے ہوئے اس نے کنوت کو کام سونپا۔ وہ سست قدم اٹھاتی حسن اور مسرت کے کمرے کی طرف چل دی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو امی دیوار کی طرف کروٹ کیے لیٹی تھی اور ابا کرسی پہ بیٹھے کتاب ہاتھ میں لیے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہے تھے۔ کھانا لگا دیا ہے، چلیں ابا۔ مسحری کے قریب آ کر اس نے امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ امی، چلیں؟ بھوک نہیں ہے بیٹا، انہوں نے کروٹ بدلے بنا جواب دیا۔ کیسے بھوک نہیں ہے؟ میرے ساتھ ہی ناشتہ کیا تھا آپ نے اور میرا بھوک سے برا حال ہے۔ اس نے ان کا رخ اپنی طرف کیا، تب تک ابا کتاب رکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چلو مسرت۔ دروازے کی سمت جاتے ہوئے انہوں نے عادتاً کوئی شوخ یا شرارتی سا جملہ نہیں کہا۔ وہ بچوں کو فکر مند اور پریشان نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے معمول کے کاموں میں امی کی طرح مزاحمت
یا انکار نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی دلی کیفیت اور اندر کا حال بیوی سے جدا نہ تھا۔ شوہر کے کہنے پر وہ اٹھ بیٹھی۔ گھر میں بھی ہمیشہ نکسک سے تیار رہنے والی اس کی امی نے صبح سے اب تک وضو کے لیے چہرے پر پانی ڈالا تھا بس۔ اس کے بعد نہ منہ دھویا تھا، نہ بال بنائے تھے، ساڑی بھی 2 دن سے نہیں بدلی تھی۔ چلو، ہاتھوں سے بال سمیٹ کر انہوں نے پیر فرش پہ رکھے۔ وہ دونوں میز پر پہنچی تو ابا وہاں نہیں تھے۔ وہ دادی کو لینے ان کے کمرے میں گئے تھے۔ پچھلے 1 ہفتے سے سب ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے تھے، ایک دوسرے کی خاطر معمولات زندگی نبھا رہے تھے، اور انہیں ان سب کے لیے مجبور کرنے والا آباد جانے کہاں تھا۔ اس پر لگے الزام کا دکھ زیادہ تھا یا اس کے کچھ کہے بنا منہ چھپانے کا غم، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہفتہ پہلے کبھی انہوں نے یوں خاموشی سے کھانا نہیں کھایا تھا، اور جب عالیہ چھوٹے سلمان کے ہمراہ میکے آئی ہوتی تو زیادہ ہی ہنگامہ، جوش اور شور ہوتا تھا۔ سب کے جذبات کے سمندر میں طغیانی تھی، مگر ظاہری زندگی مشینی ہو گئی تھی۔ وہ سب لگے بندے کام کرتے اور گھر میں سناٹا راج کرتا۔ کل رات جب حسن نے اس کے فون کی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے کسی کی مدد لینے کی تجویز رکھی تو ابا نے آباد تک پہنچتے اس سے رابطہ بحال کرنے اور اس کی تلاش میں اس کے دوستوں سے رابطہ کرنے تمام کوششوں سے روک دیا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، بلکہ سمجھدار اور ذہین انسان ہے۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک وہ نہیں چاہے گا ہم اس کا سراغ نہیں لگا پائیں گے۔ جب وہ چاہے گا خود ہم تک اپنی خبر پہنچا دے گا۔ اس لیے اس تک رسائی کی خواری کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اپنی تینوں اولاد کے مزاج اور عادات کا خوب علم تھا، اور یہی بات اب انہیں کچوکے بھی لگاتی تھی کہ کیا واقعی انہیں علم تھا؟ ایک ہی شہر میں کچھ فاصلے پر چاچو یعنی نور الحسن کے گھر میں آباد کے چلے جانے اور اس قدم کی وجہ پر سب میں افسوس اور غصہ بھرا تھا، سوائے انتصار کے، جس کی اپنی الگ دنیا تھی۔ اسے خاندان کے معاملات میں کبھی اتنی گہری دلچسپی نہیں رہی تھی کہ وہ اس پر دیر پا اثر چھوڑتے یا اس کے معمولاتی زندگی کو متاثر کرتے۔ اس کا حساب ہمیشہ سن لیا اور آگے بڑھ گیا والا رہتا تھا۔ وہ اپنے مسائل پر بھی خود کو لمبے وقفے کے لیے الجھائے رکھنے کے قائل نہیں تھا، جبکہ نور الحسن بھائی کے گرویدہ تھے، ان کی خوشی میں خوش، ان کی پریشانی میں پریشان، سو اب بھی فکر مند تھے۔ عقیلہ کو اس لڑکی کی شناخت کی زیادہ فکر تھی، ویسے آباد کے متعلق ان کی رائے اچھی تھی، اور رہی ندا تو وہ بھی تایا سے باپ سی محبت کرتی تھی، لیکن اب عقیلہ اور ندا کے مابین سارا وقت زیر بحث، زیر تعصف اور زیر ملامت رہنے والا موضوع کل سے باسی خبر کی طرح اپنی اہمیت کھو چکا تھا، اور عقیلہ اور انتصار کی نئی تکرار شہ سرخی میں تھی، جس سے صرف نور الحسن بے خبر تھے۔ وہ بضد تھا کہ عقیلہ اس کی پسند ماہم کے لیے رشتہ لے کر جائیں، اور عقیلہ کو ماہم تصویر میں ہی اتنی بری لگی تھی کہ وہ رسماً بھی اسے دیکھنے اس کے گھر جانے کو تیار نہیں تھی۔ ایک بار دیکھ تو لیں، مجھے یقین ہے پھر آپ کا ارادہ بدل جائے گا، اس کا اصرار ہنوز جاری تھا۔ اسی لیے نہیں دیکھنا کہ مجھے ارادہ نہیں بدلنا تو ٹھیک ہے۔ وہ جو پچھلے 15 منٹ سے ان کے قدموں پر فرش پر بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا۔ میں خود ہی جا کے کہہ دیتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کو کوئی اعتراض نہیں، بس ایک فیملی ٹریجڈی کی وجہ سے فوراً نہیں آ سکتے، آپ رشتہ پکا سمجھیں۔ اس نے ہتھیلیاں آپس میں ٹکرا کر فرضی دھول جھاڑی۔ لڑکی والے اس طرح رشتہ پکا نہیں کرتے۔ عقیلہ ذرا جو متاثر ہوئی ہوں، آپ دیکھتی رہیں، میں کر کے دکھاؤں گا اب۔ وہ پورے یقین سے دعوت مبازرت دیتا چلا گیا۔ عقیلہ نے مضطرب ہو کر پہلو بدلا، کوئی بعید نہ تھا کہ وہ واقعی رشتہ پکا کر آتا۔ وہ تو بنا ہی حرفوں سے تھا، فن گفتگو میں طاق اور شیشے میں اتارنے کا ماہر۔ جتنا وہ باپ سے ڈرتا تھا اتنا ہی اسے ماں پر بھروسہ تھا کہ اس کا بگاڑا ہر کام وہ سنبھال لیں گی۔ میاں اس وقت بھتیجے کے کرتوت پر اس قدر نالا اور افسردہ تھے کہ ان سے اس معاملے میں مداخلت کا کہنا ایک نئی جنگ کا طبل بجانا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس کے کمرے میں پہنچی۔ ذرا صبر نہیں ہے تمہارے اندر؟ گھر کا ماحول اور اپنے باپ کا موڈ دیکھ کر بھی ضد کہ ابھی اس لڑکی کے گھر چلو، تمہارے پاپا کا موڈ بحال ہونے تو دو، پھر جائیں گے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آباد صفائی اور وضاحت دینے کے بجائے بھاگ گیا۔ کب تک اس کی بزدلی کا ماتم منائیں گے؟ اس وجہ سے باقیوں کی زندگی کیوں رکے؟ کیا حاصل ہوگا اس سے؟ اس طرح آباد واپس آ جائے گا یا وہ لڑکی الزام واپس لے لے گی؟
بہت اچھے، یہی سب اپنے باپ سے جا کے کہو، جاؤ شاباش۔ عقیلہ نے سر کے اشارے سے ان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ سچ سننے کا حوصلہ سب میں نہیں ہوتا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے یہی انداز عقیلہ کو بہت کھلتے تھے کہ ماں کے سامنے ہی شیر ہوتا تھا، باپ کے سامنے منہ کھولنے کا حوصلہ بھی سب میں نہیں ہوتا۔ وہ اس کی ہر دھرمی اور ضد سے اس قدر عاجز آ چکی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز اور کاٹ ان کے لہجے میں در آئی تھی۔ آپ ایسے زہر میں مجھے تیر چلاتی ذرا اچھی نہیں لگتی۔ اس نے ماں کے دونوں گال چٹکیوں میں پکڑے۔ بے غیرت! انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹکے، پھر پیٹھ پر 2 ہتر لگائے۔ ماں کے ساتھ ایسی بےہودہ حرکت کرتے شرم نہیں آتی؟ بےہودگی نہیں، پیار کا اظہار ہے پیاری اماں۔ اس نے پھر وہی حرکت کی اور عقیلہ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی باہر بھاگ گیا۔ وہ ماہم کے گھر جانے پر مشروط ہی صحیح مان تو گئی تھی، اتنا بھی کافی تھا۔ پھر عقیلہ نے ندا کو ماہم والی بات بتا کر بھائی سے تفصیلات نکلوانے کا کام سونپ دیا تھا۔ نجم الحسن کو پروفیسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے 4 سال ہو چکے تھے، مگر طالب علم اب بھی ان کے پاس رہنمائی اور مدد کے لیے آتے تھے۔ انہیں بھی کسی طرح اس پیشے سے رشتہ قائم رکھنا پسند تھا۔ اسی یونیورسٹی میں عباد کا MSc کا آخری سیمسٹر تھا، پرچے ہو چکے تھے۔ اس دن انہیں یونیورسٹی سے فون آیا اور جب وہ وہاں پہنچے تو ایک قیامت ان کی منتظر تھی۔ کالج کی ایک لڑکی نے عباد کے خلاف جنسی ہراسمنٹ کی شکایت درج کی تھی۔ انتظامیہ نے شکایت کنندہ کی شناخت، اس کے ثبوت یا خط خفیہ رکھا تھا، مگر یونیورسٹی سے ان کا تعلق ان کی خدمات اور ان کے احترام کے پیش نظر کارروائی کرنے سے پہلے نجم الحسن کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اسی دن وائوا کے بعد یونیورسٹی کی کمیٹی کے سامنے اپنا موقف اور صفائی پیش کرنے کے بعد عباد گھر نہیں آیا تھا۔ سب اس کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس عجیب صورتحال اور اس کی عدم موجودگی پر وہ سب حیران، فکرمند اور ناراض تھے۔ ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ تمام رات گھر سے باہر رہا ہو۔ اگلی صبح مسرت کے فون پر ایک پیغام ملا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ کروں گا۔ میں انٹرویو کے لیے آؤٹ آف سٹی ہوں۔ اس کے بعد سے پھر فون بند تھا۔ سب پھر اس کے منتظر کہ انٹرویو کے بعد گھر آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ نہ اس کا فون سوئچ آف جو تھا آن ہوا۔ کچھ خبریں آگ کی طرح نہ بھی پھیلیں تو راز بھی نہیں رہ پاتی۔ سچ جھوٹ کے تڑکے کے ساتھ افواہیں اور قیاس آرائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس کے گھر نہ آنے اور رابطے اور پہنچ سے باہر ہونے کا سن کر یونیورسٹی نے اسے معطل کر دیا تھا، حالانکہ اب اسے فائنل سیمسٹر کے نتیجے کا انتظار تھا۔ اس معطلی کی کوئی حیثیت نہ تھی، مگر انتظامیہ کو لڑکیوں کے لیے محفوظ تعلیم گاہ کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانا ضروری ہو گیا تھا۔ لڑکی کی جانب سے اس قسم کی شکایت پر سیاست بھی خوب ہوتی ہے، اور انتظامیہ اس سے بچنا چاہتی تھی۔ یہاں حقائق اور سلوک میں دونوں فریق کے ساتھ مساوات کی اہمیت نہیں رہی تھی۔ ان سب کے لیے کسی لڑکی کی شکایت، الزام اور لوگوں کی باتیں کم نہ تھیں کہ عباد کا کسی سے بات کیے بغیر چلے جانا اور رابطہ منقطع کر لینا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اس کا فرار اس کے خلاف گواہ بن گیا تھا۔ قنوت کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے ایسا کچھ کیا ہوگا۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اکثر پذیرائی نہ ملنے پر بھی لڑکیاں ایسا کر گزرتی ہیں۔ وہ تھا بھی کتابی کیڑا جس کے لیے علم، ریاضی اور گھر کے علاوہ کوئی تیسری شے اس کی توجہ کی مستحق نہیں تھی، مگر اس کی غیر موجودگی کا معمہ بھی حل نہیں ہو رہا تھا۔ یہی حال والدین اور دادی کا تھا۔ عالیہ بھی بیٹے کے ساتھ سسرال سے آ گئی تھی۔ سسرال میں خفت اور بھائی کے لیے سرگوشیوں میں ابھر رہے شکوک کی وجہ سے اسے عباد پر ان سب سے زیادہ غصہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس سے متنفر ہوئی تھی۔ چونکہ عباد کا فائنل امتحان ہو چکا تھا، اس لیے استفسار کرنے والوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ اسے ایک جگہ انٹرنشپ کا موقع ملا ہے اور وہ اسی سلسلے میں دوسرے شہر میں ہے۔ یہ الگ بات کہ سب نے یقین نہیں کیا تھا۔ اس کی جماعت میں لڑکیاں بھی 2 ہی تھیں، جن میں ایک شادی شدہ تھی اور دوسری اپنے ہم جماعت کی محبت میں گرفتار۔ ان کے لیے بھی یہ بات غیر یقینی اور ناقابل یقین تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کے سوال بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے پاس الفاظ کم اور کم ہونے لگے۔ سوالات اور شکوک کا رجحان بڑھتا جا رہا تھا۔ عقیلہ انتصار کو ٹال کر مطمئن تھی، لیکن جلد ہی بیٹے نے انہیں اپنی ضدی خصلت یاد دلا دی جو ماں کے مقابل ہی سامنے آتی تھی۔
ماہم کے لیے کئی پروپوزلز ہیں اور اس کے گھر والے سنجیدگی سے فائنل جواب دینے پر غور کر رہے ہیں۔ تو دل میں تو دعا کی کہ اللہ کرے کسی کو فائنل ہاں کہہ چکے ہوں اب تک، لیکن انتصار سے بے نیازی سے پوچھا تو میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ کل شام آپ ان کے گھر آ رہی ہیں۔ ساری بے نیازی ہوا ہو گئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، وہ بھننا ہی گئی۔ تمہارے پاپا کو بھنک بھی پڑی تو گھر میں طوفان آ جائے گا، انہیں کون بتائے گا؟ مطلب تم آپ انہیں بس یہ یقین دلا دیں کہ خاندان کا نازک مسئلہ حل ہوتے ہی آپ اور پاپا ان سے مل کے شادی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ عقیلہ نے جانے مارے صدمے کے یا مارے غصے کے مگر کسی وجہ سے صحیح سختی سے توپیں بند کر لی تھی۔ تو تم نے رشتہ خود طے کر لیا، بلکہ شادی بھی، ہمیں بس فارمیلٹی کے لیے تمہاری کہی تاریخ پہ ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ انہوں نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ اوفو، ایسا کچھ نہیں ہے ممی۔ اسے ماں کی صورت دیکھ کر اپنی بات کی گمبھیرتا کا احساس ہوا۔ آپ ملیں گی تو مجھے یقین ہے وہاں آپ کو پسند آئے گی، انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اس کی فیملی بھی پڑھی لکھی اور ویل ٹو ڈو ہے، اور پھر وہ مسلسل ماہم کے حق میں دلائل پیش کیے جا رہا تھا اور عقیلہ کو لگا کہ جلد یہ اونٹ اپنی مرضی کی کروٹ بٹھا دینا چاہیے۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ ماہم کے ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے والدین اظہار ہمدردی اور پھر آج کل کے بچوں کی بے راہ روی اور اپنے بچوں کی شرافت اور اپنی تربیت پر شروع ہو چکے تھے۔ عقیلہ کے تعلقات جیٹھ جٹھانی سے روایتی سے کھٹے میٹھے تھے، ساتھ ہنستے بولتے تھے تو شکوے شکایات بھی ہو جاتی تھی۔ باوجہ ان کی شادی نجم الحسن اور مسرت سے پہلے ہوئی تھی۔ وہ دونوں دور کے کزنز بھی تھے، جبکہ ان کی ساس کو بڑے بیٹے کے موافق تعلیم یافتہ بہو خاندان سے باہر بڑی ہی دیر سے ملی تھی۔ وہ تھیں تو دیورانی، لیکن مسرت کو اپنے تئیں روب دکھاتی تھی، ساتھ ہی انہیں شوہر کی بڑے بھائی اور ان کے بیوی بچوں کے لیے حد سے تجاوز کرتی حساسیت سے بھی چڑ تھی۔ انہیں لگتا تھا وہ جتنی ضروری ہے اس سے زیادہ اہمیت اپنے بھائی کو دیتے ہیں، مگر اس وقت اجنبیوں سے ان کے بارے میں حتمی اور متقی رائے بلکہ ابعاد کے قصوروار ہونے کا فیصلہ انہیں اچھا نہیں لگا تھا۔ جہاں رشتہ بننے کی امید ہو وہاں بندہ رائے دینے میں محتاط ہوتا ہے، اور وہ پہلی ملاقات میں ہی اتنے پراعتماد تھے کہ ابعاد کی آوارگی اور بد کرداری کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ انداز اور اعتماد انہیں کھل گیا۔ ابھی یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، انہوں نے رشتے وغیرہ کی بات چھیڑی بھی نہیں تھی، اور یہ لوگ اس قدر آگے نکل گئے تھے۔ انہیں بیٹے کی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ پھر جب ماہم کو دیکھا اور سنا تو انہیں فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور سامنے بیٹھی لڑکی انتصار کے احمق پن اور اپنے والدین کی تربیت اور محدود آزادی والی تقریر کے خلاف مجسم ثبوت تھی۔ ایسے موقعوں پر شرم و حیا سے گلابی ہونا اور سر جھکانا اس نسل میں آؤٹ ڈیٹڈ صحیح، لیکن وقار، احترام اور حدود کا لحاظ تو ہر اس طبقے اور نسل میں ہوتا ہے جو باعزت اور اعلیٰ صفات رکھتی ہوں، اور یہ سب اس میں ندارت تھا۔ اس کا انداز گفتگو، لباس، اسلوب، نشست و برخاست سب انہیں اپنے گھر کے ماحول کے متضاد لگا۔ اس گھر کے ماحول میں بچوں کو دی گئی بے جا آزادی اور اختیارات کا نتیجہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ان کے گھر میں اور انتصار کی زندگی میں کہیں فٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ماں کی چھٹی حص کا فیصلہ تھا۔ جانے کیوں وہ انہیں انتصار کے لیے سنجیدہ بھی نہیں لگی۔ جب اس نے کہا کہ انتصار نیوزی لینڈ میں جاب دیکھ رہا ہے اور وہ بھی وہاں کی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اسے وہاں جاب مل جائے تو اس کے داخلے میں بھی مدد ملے گی، تب وہ جیسے ان کے سامنے ساری گتھی سلجھ گئی۔ گھر پہنچنے تک میرا لال میرا چاند پکارنے والی مشفق ماں میں دودھ نہ بخشوں گی، میری لاش سے گزرنا ہوگا کہنے والی مخصوص موقعوں والی روایتی ماں زور و شور سے بیدار ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی ملک سے باہر جانے کا سوچنے پر بھی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکی الگ سے دے دی گئی تھی۔ نور الحسن سے چھپ چھپا کے ماں بیٹے کی بحثوں کے کئی سیشنز چلے۔ ندا کبھی ماں کو سمجھاتی تو کبھی بھائی کو، تاہم کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار تھا نہ سمجھنے کو۔ اسے انتصار پر حیرت ہو رہی تھی جو پہلی بار ماں سے اتنا الجھ رہا تھا۔ بڑی دیر سے نور الحسن دادی کے ساتھ بیٹھے بڑے بھائی کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے جو اپنے طالب علموں کے ساتھ مصروف تھے۔ شام کا وقت تھا، اس لیے انہوں نے پورچ میں ہی اپنی کلاس شروع کر دی تھی۔ دیکھو بیٹا، بھیا کی میٹنگ ختم ہوئی یا نہیں؟ وہ قنوت پہلی بار ان کے کہنے پر
دیکھ آئی تھی، لیکن جب اس نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ چاچو میں کچھ کہنے کی بے قراری، بےتابی اور اضطراب ہے، اور اس کا دل خوش فہم ہونے لگا کہ ضرور انہیں عباد کی کوئی خبر ملی ہے۔ اس نے 2-3 بار باہر جھانک کر دیکھا، ایک بار کہہ بھی آئی کہ چاچو آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس قدر محو تھے اپنے پسندیدہ کام میں کہ جان ہی نہیں سکے۔ وہ انہیں جلد کلاس ختم کرنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ وہ کچھ وقت کے لیے گھر کا کشیدہ ماحول اور اس کی وجہ فراموش کیے ہوئے تھے۔ اس بار بھی اسے جالی سے اندر جھانکتے دیکھ کر سمیرا اس کی بے چینی بھانپ گئی۔ سر، آج یہیں تک، باقی کے لیے ہم کل شام پھر آ جائیں گے، یہ شرط کہ آپ فارغ ہوں۔ ان کے سانس لینے کے وقفے کا فائدہ اٹھا کر اس نے جھٹ کہہ دیا اور وہ اس کا غائبانہ شکریہ ادا کرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ اس سال ان کے پاس آنے والے طالب علم 4 تھے، سمیرا، زائرہ، نبیل اور شعیب۔ پچھلے سال 5 افراد تھے، 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ قنوت کا مضمون نفسیات تھا، لیکن تاریخ سے بھی دلچسپی تھی، اس لیے وہ بھی اکثر خاموش سامع بنی ان کے درمیان بیٹھ جاتی تھی۔ اسے بھی ان سب کے ساتھ مزہ آتا تھا۔ کبھی حسب عادت ابا کے ساتھ بحث بھی شروع کر دیتی، مگر اب تو اس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب سے عباد گھر نہیں آیا تھا اس نے ان کے درمیان بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نور الحسن نے بات شروع کرنے سے پہلے اس سے اچھی سی چائے کی فرمائش کی اور وہ سر ہلاتی باہر نکل کر دروازے کے پاس کان لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ان کی بات تو کسی اور ہی دنیا کی تھی، لیکن حیران یا ناراض ہونے کے بجائے اس کا منہ بن گیا تھا۔ ابھی شادی بیاہ کی بات کرنے کا کون سا وقت ہے؟ اندر دادی بھی بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئیں اور چھڑی فرش پر مارتے ہوئے چھوٹے بیٹے کو ڈانٹ دیا۔ کچھ ایسے ہی تاثرات مسرت اور نجم الحسن کے بھی تھے۔ اماں غصہ نہ کرے، میں عباد کی غیر موجودگی میں خوشیاں منانے کا نہیں کہہ رہا، بس تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں آپ۔ انہوں نے ماں سے نگاہ ہٹا کر بھائی بھابھی کو دیکھا۔ آگے کے مذاکرات میں اب اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ باورچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگی۔ سب کے پاس آئیڈیا ختم ہو گئے ہیں، کچھ بھی سوچ رہے ہیں اب۔ چائے چڑھاتے ہوئے اس نے سر جھٹک کے سوچا، اگر آپ سب کو اعتراض نہ ہو اور قنوت بھی راضی ہو تو شادی کل کے بجائے آج کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اس جلد بازی کی وجہ میرا یقین ہے کہ یہ خبر سن کر عباد گھر آ جائے گا، اس کے بعد وہ دور رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ تینوں اس انوکھی بات پر چونکے تھے اور مسرت نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ شوہر کے اپنے بھائی اور بہنوں سے ایکسٹرا جذباتی پن اور لگاؤ سے خوب واقف تھی، اور ان کا یہی مزاج اکثر و بیشتر ان دونوں کے درمیان چپکلش کی وجہ بنتا تھا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، اس نے کسی سے رابطہ کیا، نہ ہی واپس آیا۔ شادی کی بات سن کر اسے لگے گا کہ ہم اس فیز سے نکل گئے ہیں، اس پہ غصہ ہیں نہ ناراض ہیں، اور دیگر مسائل کی طرح اس واقعے کو کچھ وقت دے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ شرمندگی کے باعث ہمارا سامنا کرنے سے کترا رہا ہے تو ہمیں خود ہی اس کے لیے آنے کا موقع پیدا کرنا چاہیے۔ وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں رہی، ہم نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اسے خود سے الگ کر دیا ہے، تبھی اس کی غیر موجودگی میں قنوت کی شادی کر رہے ہیں۔ وہ مزید دل برداشتہ ہو جائے گا، خود کو بالکل تنہا سمجھے گا۔ مسرت کی آواز بھیگنے لگی تو وہ رک گئیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے وہ جو بھی سمجھے گا آئے گا ضرور۔ یہ ایسا موقع نہیں کہ وہ دور رہ سکے۔ نور، میں سمجھتا ہوں تم بھی اس کے لیے فکر مند، پریشان ہو اور اسے جلد سے جلد اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو، لیکن یہ طریقہ درست نہیں۔ ہاں، تمہارے پروپوزل پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور ایک بار عباد آ جائے تو باقی سب کی مرضی بھی پوچھ لیں گے۔ انہوں نے بھائی کا مشورہ اور منصوبہ رد کر دیا۔ قنوت بوجھل اور خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کرتی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ آپ نیدا کو ساتھ کیوں نہیں لائے چاچو؟ کتنے دن سے آئی نہیں ہے وہ؟ اس نے کہا ہے تمہیں ساتھ لے آؤں۔ انہوں نے مسکرا کے بیٹی کا پیغام دیا۔ ہاں تم چلی جاؤ، کتنے دن سے گھر سے نکلی نہیں ہو۔ مسرت نے بیٹی کو دیکھا۔ عباد کے جانے کے بعد وہ بھی گھر میں بند تھی۔ اس کا موڈ نہیں تھا، لیکن جب سبھی اصرار کرنے لگے تو وہ بادل ناخواستہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ ندا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اب کچھ دن رہو یہیں، میں تمہیں لینے آئی ہوں، ہفتہ بھر کی تیاری کر لو، کل چلیں گے واپس۔ اس کے بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے حکم جاری کیا۔ وہ ہم عمر تھیں اور ان میں دوستی بھی تھی، اکثر ایک دوسرے کے گھر، ایک دوسرے کے کمرے میں ساتھ قیام بھی کرتی تھی۔ عباد بھائی والی بات کے بعد سبھی پریشان تھے، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہاں آؤں یا نہیں، حالانکہ بہت دل چاہ رہا تھا۔ تمہیں تو عباد بھر پہ یقین ہے نا؟ قنوت نے اچانک پوچھ لیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ اس کے بازو پر لیٹ گئی۔ سب اس طرح کریدنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں نا کہ بہت غصہ آتا ہے۔
جب وہ انہیں مجرم مان ہی چکے ہیں تو گھر آتے ہی کیوں ہیں؟ اور یہ بات بھائی؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ ویسے یہ ان کا مزاج نہیں کہ اس طرح غائب ہو جائیں۔ ندا کی بات پر وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ یہی تو سب سے عجیب بات ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کو کیوں کر رہے ہیں، کہ وہ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ ابا سے ڈر کے، لوگوں کے تانوں اور باتوں سے ڈر کے، یا کوئی اور بات ہے؟ وہ کہیں یہ سچ تو نہیں کا امکان سوچتے ہوئے اب بھی جھجکتی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی ہوں گے۔ ندا اٹھ کر سلیپر پہننے لگی۔ اس وقت کیا کام؟ اس کی موجودگی کے احساس سے ہی اس کا منہ کڑوا ہونے لگا۔ ابھی آئی ہیں، میں کھانا دے کے آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو کنوت فون اٹھا کر انسٹاگرام اور فیس بک پر پوسٹ کرنے کے لیے کوئی امید افزا بات یا تصویر ڈھونڈنے لگی۔ اب اکثر وہ ایسی باتیں پوسٹ کرنے لگی تھی جن کو دیکھ اور پڑھ کر عباد کو ان سب کا احساس ہو اور وہ واپس آ جائے۔ چاچو کی بات پر اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ اسے علم تھا یہ بات وہ انتصار سے اس کی پسند یا مرضی پوچھے بنا کر رہے ہیں۔ اس کے کان میں بھنک پڑتے ہی اس نے انکار کرنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی ناپسندیدگی سے اچھی طرح واقف تھے۔ کسی دوسرے کے لیے دل میں پیدا ہوئے انوکھے اور خاص جذبات ایک دوسرے تک پہنچ ہی جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ آج سوئی نہیں اب تک؟ لائٹ دیکھ کر ہی تمہیں بلایا، ورنہ یہ سیب کھا کے سو جاتا۔ ہاتھ دھو کر کرسی پہ بیٹھتے ہوئے انتصار نے سیب اٹھایا۔ کنوت آئی ہے تو کون جلدی سوتا ہے؟ آپ اب کھانا کھائیں، سیب رکھیں۔ دادی بھی آئی ہیں؟ اکثر وہ دونوں ساتھ آتی تھیں۔ اس نے سیب واپس رکھ دیا۔ نہیں، پاپا گئے تھے آج شام تایا کی طرف، ان کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا، عباد کی کوئی خبر؟ نہیں۔ اس نے مائکرو ویو سے پیالہ نکال کے میز پہ رکھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کنوت، عباد، تایا اور یہ مسئلہ سوچتے سوچتے اس کے ہاتھ اپنے مسئلے کا حل بھی لگ گیا۔ آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے ضدی اور فیصلہ کن انداز پر عقیلہ کا دل ڈول گیا۔ ماں کا سب سے بڑا خوف یہی ہوتا ہے کہ بیٹا کسی لڑکی کی خاطر گھر بار ماں باپ سب چھوڑ دے۔ دل میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے انہوں نے چہرے پر پھر کڑک سی بے نیازی طاری کی۔ میں ابھی پاپا سے جا کے کہتا ہوں کہ مجھے کنوت سے شادی کرنی ہے۔ ندا کے ہاتھ سے اے سی کا ریموٹ چھوٹ گیا اور عقیلہ تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ بھنگ چرس پر تو نہیں لگ گئے ہو تم بیٹا؟ انہوں نے سہم کے پوچھا۔ آپ شام تک سوچ لیں، ماہم بہو کے طور پر قبول ہے یا کنوت؟ وہ دھب دھب کرتا باہر نکل گیا۔ اسے اندازہ ہے تمہارے پاپا کو ہفتے اقلیم کی دولت مل جائے گی یہ سن کے۔ عقیلہ نے ندا کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً شادی کروا دیں گے اس کی۔ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ ندا نے فرش سے ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کیا۔ انہیں یقین ہے آپ ایسا کبھی نہیں چاہیں گی اور ماہم کے لیے مان جائیں گی، اسی لیے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ ندا یہ سچ کہتے ہوئے خوش نہیں تھی۔ ماہم اور کنوت بیٹا فیصلہ ان پہ چھوڑ گیا تھا۔ انہیں شوہر کے اپنے خاندان کو اہمیت دینے پر اعتراض تھا اور ان سب سے چڑھنے کی وجہ شاید اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ کنوت ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ انہوں نے خیال رکھا تھا کہ ان کے دل کے کانٹے کی چبھن ان کے برتاؤ اور رویے میں نہ در آئے کہ وہ ان کی بیٹی کی چہیتی کزن اور دوست تھی۔ ابتدا میں ان کا رویہ محسوس کر کے جب ندا نے انہیں احساس دلایا وہ تبھی اپنی بیٹی کی خاطر سنبھل گئی تھی۔ ندا دبے پاؤں کمرے میں چلی گئی۔ انتصار دفتر میں سارا وقت فون کو گھورتا رہا کہ اب عقیلہ کی کال آئی کہ جب، لیکن رات کے 9 بجے تک کال تو دور ایک پیغام بھی نہیں آیا۔ وہ بے حد جھنجھلا گیا۔ انہیں لگ رہا ہے میں نے محض دھمکی دی ہے۔ وہ گھر پہنچا تو سب کھانا کھا رہے تھے۔ پاپا، میں کنوت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بنا تمہید کہی اس بات پر صرف نور الحسن کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ تھما تھا۔ باقی دو نے جیسا سنا ہی نہیں تھا۔ ان دونوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ درمیان سے ہٹ کر باپ بیٹے کو ڈو اٹ کرنے دینا ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے ایسی بات کرنے کا؟ انہوں نے نوالہ واپس رکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ سوری، لیکن مجھے کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے رک کر ایک نظر ماں پہ ڈالی۔ میں نے کہہ دیا ہے، اب آپ دیکھ لیں۔ وہ نرمی اور سعادت مندی سے کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا۔ اس وقت سب کس پریشانی میں ہیں اور اس احمق کو شادی کی سوچ رہی ہے۔ انہوں نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگانے سے پہلے کہا۔ وہ
وہ اپنا اور بیٹے کا خیال ملنے پر کتنے خوش تھے کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ پھر وہ ہوا جو انتصار کے فرشتوں نے بھی نہ سوچا تھا۔ وہ ادھر ماں کی جانب سے اس خوشخبری کا منتظر تھا اور ادھر اس کا پھینکا داؤ اس کے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ ابھی ابھی مسرت کی کزن ان سے مل کر گئی تھی۔ بظاہر ہمدردی اور تسلی میں لپیٹ کر اولاد کو سنبھالنے اور تربیت دینے جیسے مشکل کام کی اہمیت اور اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے عنوان پر ایک ریسرچ مقالے جتنی معلومات فراہم کر کے وہ بنا تلخ لفظوں کا استعمال کیے انہیں ناکام والدین کی سند سے نواز گئی تھی۔ شکر تھا دادی ان سے سلام دعا کے بعد کمرے میں چلی گئی تھی، ورنہ اس سے قبل اس صورتحال میں دادی نے بھی مصنوعی ہمدردی جتانے والے صاف لفظوں میں اس کا مطلب واضح کرنے کی فرمائش کے اچھا خاصا ماحول کشیدہ کیا تھا۔ ان کے تحمل اور صبر کا پیمانہ جلد لبریز ہو جاتا تھا اور اب تو پیمانے سب کے ہی چھلکنے کو بے قرار ہو گئے تھے جیسے اس وقت مسرت ضبط نہ کر سکی۔ وہ باہر والوں کے سامنے اسی بات پر قائم تھے کہ عباد انٹرنشپ کے سلسلے میں گیا ہے، لیکن دنیا اتنی معصوم تھوڑی نہ تھی۔ آخر آپ کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کی لاجک میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ شوہر سے الجھ رہی تھی۔ بیگم میں نے کہا نا، وہ خود نہ چاہے تو ہم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے۔ وہ کوئی ناسمجھ بچہ نہیں ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے آپ کو بھی اس پہ بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے ہی نہ اور آپ بچے رہیں۔ اپنی عزت اولاد سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے آپ کے لیے۔ ان کی کزن کی باتوں نے ممتا میں کچھ زیادہ ابال اٹھا دیا تھا۔ نجم الحسن نے تعصب سے بیوی کو دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں عباد سے اس کی سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اور مجھے اپنی اولاد پر جو بھروسہ تھا وہ اس کی اسی حرکت کی وجہ سے متزلزل ہوا ہے، اور اگر آپ اس کی سن کے قائل نہ ہوئے تو؟ مسرت کی آواز پر آ گئی۔ تو جو درست ہوگا وہ فیصلہ ہوگا، انہوں نے تھکے سے لہجے میں کہہ کر کرسی کی پشت سے پیٹھ لگا دی۔ کبھی سوچا ہے کہ شاید آپ کا یہی مزاج اسے گھر نہیں آنے دے رہا؟ اس الزام پر وہ تڑپ اٹھے۔ مسرت، وہ ماں کے جذبات اور لوگوں کی باتوں کے اثرات سمجھتے تھے، پھر بھی انہیں ان سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں نے کب اپنے بچوں پر اپنی مرضی یا اپنے فیصلے تھوپے ہیں؟ تم گواہ ہو، ہمیشہ ان کی سنی ہے، ان کی بات کو اہمیت دی ہے، ان کی شخصی آزادی پر میں نے کبھی کوئی بندش نہیں لگائی۔ پھر بھی اگر عباد ایسا سوچتا ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ میں ایک ناکام باپ ہوں۔ انہوں نے زانوں پر رکھی کتاب اٹھائی اور کرسی چھوڑ دی۔ راہداری کی کھڑکی کے پاس کھڑی کنوت وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ جانتی تھی اب نجم الحسن ہال میں ٹی وی لگا کے دیر تک خبریں دیکھتے رہیں گے تاکہ کوئی ان کے پاس جائے نہ ان کو مخاطب کرے۔ وہ کمرے میں آ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ عالیہ واپس جا چکی تھی، کب تک عباد کے انتظار میں رکی رہتی؟ پتہ نہیں عباد بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں، رابطہ بھی نہیں کرتے، کیا وہ شرمندہ ہیں؟ اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو یہ اس کا حل تو نہیں ہے۔ فیس تو کرنا ہوگا، لیکن دنیا سے زیادہ اپنوں کو فیس کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے یہی ان کی مشکل ہو، اور اگر ہے تو کیسے ان کی یہ مشکل آسان ہوگی؟ وہ اب تک اس نہج پر نہیں سوچتی تھی کہ عباد غلط ہے یا ہوا تو۔ اس سے قبل وہ اس طرح غائب ہونے کی ممکنہ وجوہات سوچتی رہتی تھی، یا کبھی یہ یقین ہونے لگتا کہ کالج والی شکایت نہیں بلکہ اصل وجہ کچھ اور ہے، مگر اتنے دنوں میں آس پاس کے لوگ اور ملنے آنے والوں کی باتیں اسے سوچ کے نئے راستے پر ڈال گئی تھی۔ پھر جیسے عباد کا یوں غائب ہونا اور اس کے خلاف لڑکی کی شکایت ناقابل یقین تھی، اس نے عباد کو بلانے کا منصوبہ بھی ویسا ہی ناقابل یقین بنایا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہال میں موجود چہروں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ خالو، خالہ، ماموں، ممانی اور نور الحسن کے کزن جنہیں وہ چاچا بلاتا تھا سب موجود تھے۔ مبارک ہو بیٹا، چھوٹے ماموں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ ارے اسے بتایا نہیں؟ اس کی سوالیہ شکل دیکھ کر انہوں نے ہنستے ہوئے پلٹ کر نور الحسن کو دیکھا۔ جمعے کو عقد ہے تمہارا؟ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آسمان گرا تھا اس کے سر پر، سب باری باری اسے مبارکباد دے رہے تھے اور اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے۔ بریکٹ وہ مسکرا کے شکریہ کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے ان کے بیچ سے نکل کر عقیلہ کے پاس پہنچا۔ کس سے ہے میرا نکاح؟ ندا چائے نکال رہی تھی اور وہ دوسری اشیائے خرد و نوش ٹرے میں سجا رہی تھی جس میں میٹھے کی تعداد زیادہ تھی، جس سے تم نے کہا تھا ان کا سکون کمال کا تھا۔ میں نے ماہم سے کہا تھا۔ ندا ذرا یاد دلاؤ اسے، تمہارے پاپا سے کیا کہا تھا اس نے؟ ندا سے نظر ہٹا کے انہوں نے انتصار کو دیکھا۔ نکاح بلکہ شادی تمہارے پاپا نے
طے کی ہے۔ ممی، وہ گڑبڑایا، ان کے جلدی سے قریب آیا۔ مذاق نہیں ہو رہا امی، بالکل بھی۔ اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کوئی مذاق نہیں کر رہا یہاں، اب کہ انہوں نے کڑک دار انداز میں کہا۔ مذاق تم نے سمجھ رکھا تھا اس بات کو، مجھے ایک لفظ نہ کہنا، تمہارے منہ سے سنا تھا تمہارے باپ نے، اب جو کہنا ہے ان سے کہو۔ وہ ٹرے لیے اس کے بازو سے نکل گئیں۔ ندا، وہ لجاجت سے کہتا اس کے پاس آیا۔ سوری۔ وہ بھی ٹرے لیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ انتصار نے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور نئے خیالوں کے بیچ گوتے کھاتا اس کا سہل پسند دماغ آباد کے نام پر رک گیا۔ وہ آخری وقت تک دروازے کی دھاڑ اور آباد کی اونچی پکار کے منتظر ہی رہی، مگر وہ نہ آیا اور اس نے جو داؤ لگایا تھا وہ ہار گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جانتے بوجھتے جو کلہاڑی کے نیچے اپنا پیر دیا ہے اب اس کا کیا کرے۔ وہ سن سی بیٹھی تھی کہ عالیہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آباد نے ویڈیو میسج بھیجا ہے۔ ہاں، یہ دیکھو۔ اس نے ابا کے نمبر پر کب سے بھیجا ہے؟ ابا نے ابھی دیکھا۔ عالیہ نے ویڈیو چلایا۔ السلام علیکم۔ سوری دادی، ابا، امی، آپی اور بلی، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ میں 3 ماہ تک ایک بھی چھٹی نہیں لے سکتا۔ آپ سب مجھے معاف کر دیں، سب کو شادی بہت بہت مبارک۔ تم نے آخر میرے بنا شادی کر ہی لی بلی۔ وہ ویسا ہی تھا، مگر اس کی آنکھوں کا دکھ اور مسکراہٹ کے باوجود چہرے کی اداسی چھپی نہیں تھی۔ آل دا بیسٹ، یہ شادی ہم سب کے لیے مبارک ثابت ہو۔ خوش اور آباد رہو، اللہ حافظ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈنگ بند کی اور ویڈیو ختم ہو گئی۔ سارے اس کے گرد اکٹھا ہوئے فون پر جھکے تھے۔ اس نے عالیہ کے ہاتھ سے فون لیا۔ اب چلیں سب باہر، تھوڑی دیر بعد رخصتی ہے، اسے ذرا سکون سے کچھ دیر آرام کرنے دیں۔ عالیہ اور ندا سب کو سمیٹ کر کمرے سے باہر کرنے لگی تھی۔ اب پھر اس نمبر پر پیغام اور کال دونوں نہیں جا رہی تھی۔ انتصار کے متعلق میرے خیالات جانتے ہوئے بھی نہیں آئے۔ اس کے اندر شکووں کا ڈھیر بلند ہوتا جا رہا تھا۔ رخصتی کے وقت روتے ہوئے جانے کس کس بات پر آنسو نکل رہے تھے۔ سب کو ہی آباد کے نہ آنے سے مایوسی ہوئی تھی، لیکن یہ خوشی کا موقع بھی تھا، اس لیے وہ مایوسی اور افسوس پیچھے چھپائے۔ سب موقع کی مناسبت سے خوش دکھائی دینے کی صحیح کر رہے تھے۔ آباد کو بلانے کی کوشش میں ان سبھی نے رشتہ داروں اور جان پہچان والوں کو ایک موقع تھما دیا تھا، لیکن اب اس کے ویڈیو نے کسی حد تک بات سنبھال لی تھی۔ پھر بھی جنہیں ایسے موقعوں پر مزہ لینے کا چسکا ہو وہ کہاں رکتے ہیں۔ چاچو کے گھر جاتے ہوئے گاڑی کی رفتار جتنی سست تھی، اس کا دماغ اتنا زیادہ تیز چل رہا تھا۔ کبھی معاف نہیں کروں گی بھائی آپ کو۔ ایسی کیا وجہ ہے جو میرے اور انتصار کے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے تصور سے بھی ڈراؤنی ہے؟ آپ کی وجہ سے انتصار سے شادی کر لی میں نے، اور اب مجھے خود یقین نہیں آ رہا۔ یہ خواب جلد ٹوٹ جائے اے اللہ، اب آگے حوصلہ بھی دے مجھے۔ میرا دل تو یہ دعا کرنے پر بھی آمادہ نہیں کہ نکاح کے 2 بول دل میں محبت ڈال دیتے ہیں والی بات کو میری زندگی کی تفسیر بنا دے، لیکن اب تو اسی بات سے امید رکھنی ہوگی۔ اس کا دل دماغ سب اس خیال پر ہی احتجاجاً اکڑ گئے تھے۔ اے میرے مالک، پہلے مرحلے کے لیے ہمت دے، ہمت ہی ہمت دے مجھے، کہاں پھنس گئی؟ سچ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں بھائی، یا اللہ یہ انتصار۔ اس نے زور سے کرا کر آنکھیں میچیں۔ ندا ان دونوں کے ساتھ گاڑی میں تھی اور مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اپنے خیالوں میں اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ دلہا بھی زبان اور آواز کہیں چھوڑ آیا ہے۔ اسے کمرے میں پہنچانے کے بعد بھی ندا اور انتصار کی کزنز بڑی دیر تک وہیں گپے لگاتی رہیں۔ کچھ اسے چھیڑ رہی تھیں۔ اسے خوف تو ہو رہی تھی، لیکن دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ وہ دیر تک بیٹھی رہیں، مگر جلد ہی ندا کی خالہ نے آ کر سب کو باہر نکال دیا۔ وہ محاذ پر یوں ہی پوزیشن سنبھالے بیٹھی تھی، لیکن جب کافی دیر تک دروازے پر کوئی آہٹ، کوئی چاپ نہ ابھری تو اس نے اکڑی کمر سیدھی کی اور آہستہ سے پلنگ پر اتر آئی۔ وہ کبھی انتصار کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ یہ کمرہ بعد میں تعمیر ہوا تھا۔ مکان کے اگلے حصے میں باورچی خانہ، مہمان خانہ اور 3 کمرے تھے۔ پچھلا حصہ پہلے صحن تھا، پھر کچھ سال قبل اوپر چھت کے بجائے لوہے سے جالی سی بنا کر اسے ڈھانک دیا گیا تھا۔ عام دنوں میں مکان کے دونوں جانب کے گھنے نیم اور پیپل کے درختوں کی پھیلی شاخوں کی وجہ سے جالی دار چھت سے دھوپ کم ہی نیچے آتی تھی۔ وہاں پرانا صوفہ، کرسیاں، گملے اور پانی کی موٹر لگی تھی۔ اس کھلے حصے کو عبور کرنے کے بعد انتصار کا کمرہ تھا۔ یوں ہی دبے پاؤں چلتی وہ کمرے کا جائزہ لیتی کھڑکی کے قریب پہنچی تو باہر قدموں کی آواز آئی۔ حد کرتے ہیں بھائی آپ،
ندا کی جھنجھلائی آواز اور اگلی بات وہ رک گئی۔ کب سے ممی اشارے کر رہی ہیں، خالہ نے 2 بار کہہ بھی دیا ہے، اور آپ ہیں کہ جمے بیٹھے ہیں۔ حد تو ممی نے کرتی ہے۔ وہ بھی تپا ہوا تھا۔ کنوت کی ساری حسیات چاقو چوبند ہو گئیں۔ انہیں زج کرنے کے لیے نام لیا اور انہوں نے باقی شادی کر دی۔ قبول ہے، آپ نے کہا ہے، اور اللہ کے واسطے آہستہ بولیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے نارمل بیہیو کرنے کے، اور شکر کریں کنوت سے اچھی بیوی نہیں ملے گی کہیں آپ کو۔ انتصار کو اور غصہ آیا۔ وہ بہن سے زیادہ سہیلی ہونے کا حق ادا کر رہی تھی۔ کس نے کہا مجھے اچھی بیوی چاہیے؟ توبہ بھائی، اندر جائیں آپ اور پیار سے بات کریں، سب بھول کر۔ اب وہی آپ کی سب کچھ ہے، اور پہلے ہی عباد بھائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ مزید پرابلمز کریٹ نہ کریں۔ اور میری پرابلمز؟ وہ کون؟ کنوت نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں جھٹکے سے پیچھے مڑے۔ ندا کی سراسیمگی میں شرمندگی بھی تھی۔ انتصار کا ماتھا شکن زدہ ہو گیا تھا۔ کنوت کے تیور بدل گئے۔ تم صدا کے بزدل، اس معاملے میں بھی وہی رہے۔ اس نے وہیں سے انتصار پر قہر آلود نظر ڈالی جس میں افسوس، تمسخر اور طیش تھا۔ وہ اگر اس کے اندر اترا اطمینان دیکھ لیتا تو خوشی کے مارے ناچنے لگتا کہ ایک کشتی کی سواری ہی ان حالات میں مناسب تھی۔ اور تم بڑی بہادر، وہ تل ملا کے کہنے لگا تھا کہ ندا اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے آتے دیکھ کنوت ایک طرف ہو گئی تھی۔ ندا نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور پھر دونوں کے ہاتھ کھینچ کر انہیں دروازے سے دور لے گئی۔ آپ دونوں لڑیں مریں کچھ بھی کریں، بس یہ یاد رکھیں اس کمرے سے باہر کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں کیوں؟ مرنا تو صرف انتصار کو چاہیے کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ برباد میں ہوا ہوں اور انکار تم بھی کر سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں سمجھ نہیں رہا کہ؟ وہ اس جارحانہ انداز میں اس کے طرف بڑھا تھا کہ کنوت 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ تم نے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے مجھے یوز کیا ہے۔ اس کے سر پہ آسمان نہ سہی کمرے کی چھت تو ضرور آ گری تھی، مگر وہ سنبھل گئی۔ اسے کیسے علم ہوا؟ ناپسندیدگی کے معاملے میں ہم سیم پیج پر ہیں۔ مقابل اتنا مزاج آشنا ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں بھی تمہارے بھائی کے بھروسے یہاں تک آیا تھا کہ عین وقت پہ آ کے وہ مجھے بچا لے گا، اور یہی بھروسہ لے ڈوبا مجھے۔ وہ جبڑے سختی سے بھینچ کر رک گیا۔ اس نے سوچا تھا اس طرح ساری عمر ابا حضور کو جتانے کے لیے بھی کچھ ہاتھ آ جائے گا کہ میں تو آپ کی چہیتی کی چاہت رکھتا تھا، لیکن آپ کے دوسرے چہیتے نے چونچ اڑا دی تھی۔ کنوت 16 بار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی، بس کچا چبانا باقی تھا۔ ندا نے ہکا وکا باری باری دونوں کو دیکھا۔ اوکے۔ پھر معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ وہاں مصالحت یا سالس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ دونوں نہ صرف مسائل کریٹ کرنے میں خود کفیل ہیں بلکہ مقابلہ آرائی میں بھی برابری پر ہیں۔ اس لیے اب خود ہی اپنے مقابلے سنبھالیے، میں جا رہی ہوں۔ ندا رکو، نہیں تم۔ وہ اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ انسنی کرتی سر سے اوپر ہاتھ اٹھا کے ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ وہ پلٹی اور فیصلہ کن انداز میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے رک گئی۔ اس نے بھی اسی انداز میں سینے پہ ہاتھ باندھے اور اسے گھورنے لگا۔ کریم شیروانی والا دلہا اور میرون اور سنہری لہنگے والی دلہن اس وقت باکسنگ رنگ کے 2 حریف لگ رہے تھے جو گھنٹہ بجتے ہی ایک دوسرے پر پل پڑتے۔ میں نے بھائی کو بلانے کے لیے کیا تھا، لیکن تم نے کس پاگل پن میں میرا نام لیا؟ ماہم ممی کو پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا تھا شادی کے لیے تمہارا نام پر اڑ جاؤں گا تو وہ ماہم کے لیے مان جائیں گی۔ ماہم؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیں اور ان 4 حروف کو باہم حد المقدور چبا کے ادا کیا۔ سمجھاؤں کیسے؟ اس نے واقعی پاگلوں والی بات کی تھی۔ پھر بھی اس نے اپنے تئیں بڑے تحمل سے پوچھا۔ ممی کا تمہیں بہو بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر میں تمہارے نام پر اڑ جاتا تو اس سے بہتر تھا وہ ماہم کو لے آتی۔ اسے ایسی بے عزتی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جیسی اس وقت۔ چاچی مجھے اتنا ناپسند کرتی ہیں۔ حیرت کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی افسوس در آیا تھا۔ وہ نہیں، میں اتنا ناپسند کرتا ہوں، اور یہ بات ممی جانتی تھی۔ اس نے ماماز بوائے ہونے کا حق ادا کیا اور کنوت کو ذرا افاقہ ہوا۔ پسند تمہیں میں بھی نہیں کرتی۔ ادھار کیوں رکھے، وہ بھی انتصار کا؟ تو تمہیں اس کا بملا اظہار کرنا چاہیے تھا تاکہ سب کو علم ہوتا اور کوئی شادی کے بارے میں نہ سوچتا۔ انتصار نے اس کی غلطی کی نشاندہی کی۔ چاچی کو تو علم تھا، اس کا فائدہ تو کچھ ہوا نہیں، کنوت نے جتایا۔ یہ فیلنگز 2 طرفہ ہیں۔ یہ نہیں پتا تھا انہیں، ورنہ نہیں کرتی۔ اپنی ماں کو اتنا تو وہ جانتا تھا، تو تمہارا کام تھا انہیں بتاتے۔ اس نے پھر برہمی سے انتصار کو گھورا۔ کیسے بتاتا جب میرا پلان تمہارے نام پر ماہم کے لیے ہاں کروانا تھا؟ اس نے تاثرات سے ہی اس کی بے وقوفانہ سوچ پر اسے لتاڑا۔
میں نے تو پھر بھی بھائی کے لیے استعمال کیا، میرے پاس وہ وجہ تھی جس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور تم نے ایک دوسری لڑکی کے لیے؟ انتصار کو جو ٹھا سے لگی وہ یہ کہ کنوت خود کو پہلی لڑکی کہہ رہی تھی، سو فوراً بات کاٹ دی۔ دوسری لڑکی نہیں، محبت کے لیے، اس نے بڑے تفاخر سے جتایا، اور وہ اس قدر تل ملائی کہ سختی سے ہونٹ بند کر لیے، ورنہ پاگلوں کی طرح چیخنے کا دل کر رہا تھا۔ پھر پیر پٹکتے ہوئے پلٹ کر سوٹ کیس کھولنے لگی۔ ہر کام میں ساری قوت صرف ہو رہی تھی جو علم طبیعت کے کسی اصول کے تحت شور میں ڈھل رہی تھی۔ سوٹ کیس کھول کر سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے تو سارے کپڑے اوپر نیچے کر ڈالے۔ انتصار نے کچھ دیر دیکھا، پھر شانے اچکا کر اور ایک چ اور کا مرکب ادا کرتا ہوا خود بھی الماری میں وہی کام کرنے لگا جو کنوت کر رہی تھی۔ جیسے ہی اندازہ ہوا کہ وہ بھی کپڑے تبدیل کرنے جا رہا ہے، وہ جو ہاتھ میں آیا وہ جوڑا لیے فٹ سے غسل خانے میں گھس گئی۔ انتصار کپڑے نکال کر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا، اور وہ جیسے اندر جا کے سو گئی تھی۔ اسے ایک جھنجھلائی آواز اور بے صبری دستک کا انتظار تھا، جس کے بعد بھی اس نے وقت لگا کر اس پہ احسان جتانے کے بعد باہر نکلنا تھا۔ لیکن جب اس انتظار میں اس کا ہی صبر دم توڑنے لگا تو اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ دھیرے سے دروازہ کھول کر دبے پاؤں باہر آئی تو اس سناٹے کی وجہ سمجھ آئی۔ انتصار کپڑے تبدیل کر کے ہاتھ پیر پھیلا کر پورا پلنگ گھیرے آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ڈائی سیکشن ٹیبل پر پڑے مینڈک لگ رہے ہو، اس نے ہاتھوں میں تھامے کپڑے ہینگر میں لٹکاتے ہوئے کہا۔ بس ذرا بیڈ کے کونوں سے تمہارے ہاتھ پیر باندھنے کی دیر ہے، اور کاش اس وقت میرے پاس ڈائی سیکشن باکس بھی ہوتا۔ انتصار اندر سے بری طرح تل ملایا، مگر مقابل کا مقصد بھی اسے پتا تھا۔ گڈ نائٹ، اس نے بند آنکھوں سے گنود کی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس نے پلٹ کر انتصار کو دیکھا اور چند پل غور و خوض کیا کہ فی الوقت بایولوجی پریکٹیکل سیشن سے الجھا جائے یا سونے کے انتظام کی فکر کی جائے۔ اپنی نیند اور آرام اہم تھا، خاص طور پر اس وقت جب ایک غیر میعادی وقفے تک اس اسپیسیمن لکھا ہوا ہے، اس اسپیسیمن کو جھیلنا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور ندا کو پیغام بھیجا۔ حسب توقع اس کے منتخب کردہ اندیشہ فساد خلق والے الفاظ چند پل بعد ہی اسے دروازے تک کھینچ لائے۔ ہلکی سی دستک پر اس نے دروازہ کھول کر چوروں کی طرح کھڑی ندا کو اندر لیا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو۔ اس کے ایک فکرے کے پیغام نے ندا کو دور اندیش بنا دیا تھا۔ اس سکینڈل کے موجد تم اور بھائی ہو، خبردار جو دونوں نے مجھے بلیک میل کیا تو یہ انسان اور شریف میزبان ہونے کا ثبوت دے تو مجھے کیوں فلمی ولنوں والی دھمکیاں دینی پڑے۔ اس نے معصومیت سے پلنگ کی سمت اشارہ کیا۔ ندا نے وہاں موجود اسپیسیمن کو دیکھ کر سر پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں پتا ہے نا مجھے فرش پر نیند نہیں آتی؟ کنوت اس کے قریب ہو کے بولی۔ آج کی رات مجھے اپنے کمرے میں اسمگل کر لو پلیز، اس نے جس لجاجت سے کہا، ندا اسی عجلت سے اس سے دور ہوئی۔ کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، اس سچویشن میں تمہارا اور بھائی کا سین سب کے سامنے پلے ہو گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ کنوت کے شانے ڈھیلے پڑ گئے۔ آج کسی طرح فرش پر گزار لو، کل میں صوفہ اسمگل رکھوا دوں گی۔ ندا کو اس پہ ترس آ ہی گیا۔ اور ابھی وعدہ لو کہ صوفے پر انتصار سوئے گا، کمرہ میرا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی زحمت اب بھی نہیں کی۔ اور میں یہاں مہمان، اس لیے مجھے بیڈ پیش کیا جائے گا۔ یہ کمرہ اب آپ دونوں کا ہے، ندا نے کہا۔ اچھے بچوں کی طرح مل جل کے رہنا سیکھیں، برکت رحمت بچت سب ہے اس میں۔ ندا کو ان دونوں کا انتہائی غیر سنجیدہ رویہ طیش اور تشویش دونوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ اتنا بڑا قدم انہوں نے مذاق اور کھیل سمجھ کے اٹھا لیا تھا، اور اب بھی معاملے کی نزاکت سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ پہلے ہی ایک صدمہ اور سانحہ جھیل رہے لوگ یہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ میں دری لاتی ہوں، چادر اور تکیہ یہیں الماری میں مل جائے گا۔ وہ مزید بات سننے رکی نہیں۔ وہ واپس آئی تب تک انتصار سو چکا تھا۔ خلاف معمول کنوت کو بھی فرش پر نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن مہمانوں سے بھرے گھر میں دونوں کی شکلوں کے بگڑتے زاویے اور ایک دوسرے کی سمت اٹھتی شعلہ بار نگاہوں کو قابو کرنے میں ندا ہلکان ہوتی رہی۔ جب اس نے دونوں کزنز کو کھلے حصے میں رکھا، پرانا صوفہ اٹھا کر انتصار کے کمرے میں پہنچانے کو کہا تو سب سے پہلے عقیلہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کس لیے؟
ممی اب میری اور کنود کی محفل اسی کمرے میں جمے گی، اور آپ کو پتہ ہے مجھے بیڈ پہ بیٹھ کر کھانا پینا کتنا برا لگتا ہے۔ تم کیوں رک گئے؟ لے جاؤ۔ ندا نے وسطی صوفہ زمین سے اوپر لیے کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے کزن سے کہا، جو اشارہ پاتے ہی آگے بڑھ گئے۔ تو اس کی اتنی جلدی کیا تھی؟ بعد میں بھی ہو جاتا۔ عقیلہ کو بڑے گھر میں یہ کام پسند نہیں آیا۔ ویسے ہی جگہ کی قلت ہے ممی، اور مہمان بہت، یہ خامخواہ جگہ گھیرے ہوئے ہے یہاں۔ دیکھیں پورا سائبان کھلا ہے اب۔ ہاں یہ تو ہے، پاس کھڑی دلچسپی سے سن رہی پھپھو نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کے کہا۔ اللہ اللہ کر کے شادی ولیمہ سب اختتام کو پہنچا اور مہمان اپنے اپنے گھروں کو سدھارے۔ جس سمر بابری کی تمنا میں یہ سب کیا تھا، اس کی لا حاصلی پر سب اداس تھے۔ نجم الحسن کے برداشت اور بیٹے کو رعایت دینے کی تمنا کم ہو رہی تھی، اور مسرت دن بدن اس سے نالا ہوتی جا رہی تھی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ بیٹے کی فکر نہیں، جانے کس حال میں ہوگا، کسی بڑی پریشانی میں نہ گر گیا ہو۔ ان کے جو خدشات تھے وہ تقریباً سبھی کے دل میں تھے، اور چھپ چھپا کر دونوں بھائی اپنی سی کوششیں کر بھی رہے تھے۔ انتصار نے خاندانی مشکل اور دباؤ کی دل گیر داستان ماہم کو سنائی، اور اس کے بعد عین توقع کے مطابق وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی شناسائی چند ماہ پرانی ہی تھی، پہلی ملاقات میں اس کے والد بھی ساتھ تھے۔ وہ دونوں جلد ہی اس سے بے تکلف ہو گئے تھے۔ چند ملاقاتوں کے بعد ایک دن انہوں نے اسے عشائیہ پر مدعو کیا تھا۔ کھانے کے دوران جب انہوں نے کہا، تم نے آگے کا کیا سوچا ہے، تو وہ ہونک سا ہو کے دیکھنے لگا۔ بھائی نیوزی لینڈ، کیا تم دونوں ایسے ہی ساتھ جاؤ گے؟ اچھا ہے اس سے پہلے شادی کر لو۔ اور اس نے تیزی سے گلاس واپس میز پہ رکھا، ورنہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ ماہم کو دیکھا تو وہ بڑے اعتماد اور انداز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ممی سے بات کرتا ہوں، اس نے ماہم کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ماہم اسے اچھی لگی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اچھا ہی تھا۔ اس نے سوچا ماہم کے والدین پہلے ہی راضی ہیں، یعنی آدھا کام تو ایسے ہی ہو گیا۔ سہل پسندی تو اس کا دوسرا نام تھا۔ انتصار ماہم کا غصہ سمجھ رہا تھا، اسے امید تھی وہ جلد سمجھ اور سنبھل جائے گی کہ ان کے درمیان کوئی دھواں دھار عشق یا وعدے وعید نہیں ہوئے تھے، اور اس کے مطابق وہ دونوں پریکٹیکل انسان تھے۔ فی الحال وہ زیادہ سوچ نہیں رہا تھا۔ یہ بات اس کے مزاج کے خلاف تھی کہ مسئلوں کو خود پہ سوار کر لیتا، بلکہ اس شادی سے پہلے تک تو اسے کوئی بات ایسا مسئلہ لگتی بھی نہیں تھی۔ کنود کو اب آباد کی خود ساختہ گمشدگی کے پیچھے کی وجہ تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ کیا واقعی محض اتنی سی بات تھی کہ ایک شکایتی خط پر وہ یوں غائب ہوا تھا، یا سچ اس سے زیادہ گہرا اور بدصورت تھا؟ باہمی ربط ٹوٹ جائے اور گفتگو نہ ہو تو پھر اعتبار کمزور ہونا فطری ہے۔ سب اسی نازک کشمکش کا شکار تھے، جہاں اعتبار اور بے اعتباری ایک مہین سے خط کے دونوں طرف ڈول رہی تھی۔ اس نے اپنے ابا کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہو جائیں۔ اسے یقین ہے کہ عباد ضرور آئے گا، اور اب وہی نادم تھی کہ اس شادی نے انہیں عباد سے زیادہ متنفر کر دیا تھا۔ اس کا ویڈیو خاندان میں وائرل تو ہو چکا تھا، مگر نجم الحسن کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ ان کا بیٹا اتنا غیر ذمہ دار اور بزدل تھا، یہ سچ انہیں دکھی کر رہا تھا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اتنی احتیاط اور سوچ بچار کے بعد بھی ان کی دی گئی تربیت میں کہیں کمی رہ گئی تھی۔ اب تک اپنی اولاد اور اپنے خاندان پر ناز سے جو گردن تن جاتی تھی، اب اس میں وہ قوت نہیں رہی تھی۔ ان کا ایک ہی موقف تھا، جو بھی ہوا اسے گھر آ کر ان سب سے بات کرنی چاہیے۔ صحیح غلط کا فیصلہ بعد کی بات تھی، اس وقت تو اس کی یہ حرکت ہی اس کے خلاف تھی۔ ایک دن میں ہی مہمانوں رشتہ داروں میں گھر کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ خوشحال یا عام نئے شادی شدہ جوڑے کا ناٹک جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل بھی۔ یہ ڈھول اس نے خود اٹھا کے گلے میں ڈالا تھا، اور اسے بجانا بھی اسے ہی تھا، بلکہ اس کا اس ڈھول کو دونوں ہاتھوں سے پیٹ پیٹ کر پھاڑنے کا ارادہ تھا۔ نجم الحسن اس رشتے کے لیے رضامند تھے بھی، تو اس کے انکار کے بعد انہوں نے بھائی کو منع کر دینا تھا، لیکن اس نے خود جا کر فوری شادی کی تجویز کو ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ اس نے یہ شادی کا ڈرامہ عباد کی واپسی کے لالچ میں لگایا تھا، مگر انہوں نے تو یہ شادی اگر اس سے عباد کی واپسی کا امکان ہے تو کل کے بجائے آج کر دینے میں کوئی حرج نہیں سوچ کر کی تھی، اور اب اسے ان سے اپنی حماقت بھی چھپانی تھی۔ چاچی کو کیوں پسند نہیں آئی تمہاری ماہم؟ ایک کمرے میں رہتے ہوئے گونگے کا گڑ کھا کے بیٹھ جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ ایک تو وہ گھر میں ہوتا تو چاچو چاچی دونوں کو لگتا تھا وہ کمرے سے باہر نکلی تو کوئی عذاب ہی نہ نازل ہو جائے۔ ایسے اسے بہانے سے اندر بھیج دیتے تھے کہ بس ان مشکل کی گھڑیوں میں ندا بھی چہرے پر تاثرات سے لکھ لیتی کہ بھگتو اب دونوں، انہی سے پوچھ لینا۔ اس نے صوفے پر فارغ انداز میں بیٹھی کنود پر ایک نظر ڈالی اور پھر فون دیکھنے لگا۔ اچھا تم کو کیوں پسند تھی؟
اس نے سیاہ گھنے بالوں والے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ بہت حسین ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اسے جلانے کو جواب دے ہی دیا۔ ہر حسین صورت پر وہی فدا ہوتے ہیں جن کا کوئی معیار ہوتا ہے، نہ ہی سٹینڈرڈ ذوق۔ کنوت بی بی نے نخوت سے اپنا فلسفہ جھاڑا۔ حسین صورت انہیں ہی اچھی نہیں لگتی جن کو خلل دماغ اور اشوب چشم کا مرض ہو، یا پھر وہ خوبصورتی سے جالس ہو۔ غلط، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، کیونکہ میں ان تینوں سے پاک ہوں الحمدللہ۔ تمہاری جیلسی الگ رکھ بھی دیں تو اس بات سے کیسے انکار کرو گی کہ خوبصورتی میں ہر کسی کے لیے کشش ہوتی ہے؟ وہ سب کے لیے ایک سی دل کشش ہوتی ہے۔ عزت سے منکر انسان منافق اور جھوٹا ہے۔ اول تو یہ کہ مانا میں چندے آفتاب چندے مہتاب نہیں، لیکن جیلسی کا وائرس بھی مجھ میں نہیں، سو جو چیز ہے نہیں اسے الگ کیسے رکھو گے؟ دوئم، ہو سکتا ہے تم درست ہو، مگر یہ ذاتی پسند ناپسند پر منحصر ہے کہ میرے لیے کیا خوبصورت ہے کیا نہیں، اور ذاتی طور پر مجھے تمہاری مہم اچھی نہیں لگی۔ جواب دینے میں انداز میں لیکچرر کی بیٹی ہونے کی بو شامل تھی۔ ندا کے ساتھ مل کر اس نے مہم کا سارا سوشل میڈیا کھنگال ڈالا تھا۔ پسند نہ کرنا اور حسن کا اعتراف نہ کرنا الگ باتیں ہیں، اس کے لیے ظرف چاہیے اور اسے میری کہہ کر دل نہ جلاؤ میرا۔ ظرف اور مبالغہ اور جھوٹ کو غلط ملت نہ کرو، اور ہاں تم تو شکر کرو تمہیں میں مل گئی۔ کنوت نے خواہ گردن اکڑائی۔ ایک تو تم جھٹ سے چھلانگ لگا کے کانفیڈنس سے اوور کانفیڈنس میں کود جاتی ہو۔ انتصار نے افسوس سے دیکھا، اور تم ناقدرے کے ناقدرے ہی رہتے ہو۔ ایسا کون سا تیر مارا ہے تم نے جس کی مجھے قدر کرنی چاہیے؟ انتصار کے سوال میں تعجب تھا۔ تم سے شادی کر لی، اس سے بڑا تیر اور احسان کیا ہوگا؟ اسی پہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہاں یہ تیر سیدھا دل پہ لگا ہے میرے، قاتل ہو تم میری اور میں قدر کروں گا تمہاری۔ حق ہاں، وہ گرایا۔ میرا نام تم نے لیا، رشتہ چاچو نے دیا، دلہا بن کے تم آئے اور قاتل میں؟ واہ، الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہو تو ان کی ذمہ داری بھی لیا کرو بزدل۔ دل اس کا بھی جلا تھا اور ان جلے بجھے تیروں کا منبع وہی تھا۔ بزدل نہیں ہوں میں، بس میری اماں نام کی مخلوق کی بلیک میلنگ ابیلٹی کمال کی ہے۔ اور بھولو مت، تم بھی دلہن بن کے بیٹھی تھی، جلا بھنا وہ بھی کم نہیں تھا۔ ساری دنیا ذمہ دار اور قصوروار تمہاری زندگی میں رونما ہو رہے حوادث کی، بس ایک تم معصوم ہو۔ یہاں معصوم کے معنی بزدل ہی ہے۔ آخری بات اس نے دھیرے سے لیکن وہ سن سکے اتنے واضح انداز میں کہی تھی۔ تمہاری سہیلی آئی ہے۔ تب ہی دھاڑ سے دروازہ کھول کر ندا اندر آئی۔ کون؟ اس نے حیرت سے پوچھا، اور انتصار پل کھا کے رہ گیا کہ اب ندا کے ہوتے اسے جواب دینا بیل مجھے مار کہنا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، مگر اس معاملے میں اس نے دادی اماں بن کے ان دونوں کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ نائلہ، نام سن کے ہی اس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ کچھ واقعات آس پاس کے لوگوں کے لیے سب سے شفاف آئینہ ثابت ہوتے ہیں۔ جب سے آباد والی بات ہوئی تھی اس نے نائلہ کا ایک الگ روپ دیکھا تھا۔ اس سے کالج والی دوستی تھی، کبھی کبھار گھر آنا جانا اور رسمی باتیں۔ ان میں ذاتی نوعیت کی بے تکلفی نہیں تھی، لیکن اب جس طرح نائلہ مسلسل آباد کے متعلق کریدتی تھی اسے بہت برا لگنے لگا تھا۔ اس نے اپنے خلاف یا اسے شرمندہ اور نظر جھکانے پر مجبور کرنے والی کوئی کمزوری کبھی کسی کو نہیں دکھائی تھی، اور جیسے اب سب کو موقع مل گیا تھا۔ ایک نائلہ ہی کیا، اس واقعے نے کئی چہروں کی اوپری پرت کھرچ دی تھی۔ وہ اور ندا کمرے کے باہر سائبان میں دری پر بیٹھی تکیوں کے غلاف بدل رہی تھی۔ مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے، باتوں کے بیچ اچانک رک کر کنوت نے بلند آواز میں کہا۔ کیا؟ سب نے آباد بھائی سے رابطے کی کوشش کر کے دیکھ لی، اور وہ ہم سب کے نمبر جانتے ہیں۔ کیوں نہ تم انہیں میسج یا کال کرنے کی کوشش کرو؟ جب وہ احتیاط کر ہی رہے ہیں تو اس میں انجان نمبر سے کال نہ اٹھانا سر فہرست ہوگا۔ وہ تصور میں ہی اس پل کے لیے خود کو کب سے تیار کر رہی تھی جو کوئی اس سے آباد کے متعلق بات کرے گا تو اسے کس طرح جھوٹ کہنا ہے کہ وہ معمول لگے۔ اب بھی وہ جواب دینے سے قبل لہجہ بھر کو ہی گڑبڑائی تھی۔ ہاں، کنوت نے مایوسی سے ہاں کو لمبا کھینچا۔ جانے کیا سوچ کے وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب میں گھر میں نہیں ہوں تو میرا سارا دھیان ادھر ہی رہتا ہے کہ جانے دادی امی اور ابا کیا کر رہے ہوں گے۔ سبھی اپنی برداشت اور صبر کی آخری حدوں پر ہیں اور چڑچڑے سے ہو گئے ہیں۔ ایسے میں عالیہ آپی بھی اپنے سسرال والوں کی ساری باتیں امی کو سنا دیتی ہیں اور ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی اور نہیں ملتا تو وہ ابا سے الجھنے لگتی ہیں۔ تم کچھ دن رہ آؤ یا ہم دونوں چلتے ہیں؟ نہ، اس نے گلاب کی زپ لگا کر تکیا ایک طرف رکھا۔ ابا مجھے زیادہ دن رکنے نہیں دیں گے۔ اے لو،
عقیلہ نے دروازے سے انہیں دیکھ کر سر پہ ہاتھ مارا۔ 5 منٹ کے کام کو آدھا گھنٹہ لگا کے کرنا کوئی تم دونوں سے سیکھے۔ ادھر ہی دیوان اور صوفے پہ جھٹ پٹ کور بدل کر لگا دیتی، لے دے کے یہاں دکان لگا دی۔ ممی باتوں کے بنا کام نہیں ہوتا، اور کیا کرنا ہے، وقت بچا کے فرصت ہی فرصت ہے ہمارے پاس۔ اب کیا پردے بھی یہیں آئیں گے؟ انہوں نے تکیے اٹھا کر لے جاتے ہوئے کہا۔ آئیڈیا برا تو نہیں، ندا نے کہا، اور وہ دونوں ہنس دی۔ صفائی اور برتن دھونے ملازمہ آتی تھی، جبکہ کھانا عقیلہ ہی بناتی تھیں، اور وہ دونوں مل کے ناشتہ بنا لیتی یا روٹیاں۔ بچہ کوئی تھا نہیں، اور جو تھے وہ سب سلیقہ مند تھے، تو گھر بھی ٹھکانے سے رہتا تھا۔ نور الحسن کے اپنے ہارڈ ویئر کی دکان اور انتصار کے دفتر جانے کے بعد کام سے مٹ جاتا، تو وہ دونوں بقیہ دن یوں ہی ساتھ گزارتی تھیں۔ عقیلہ کو وہ ناپسند نہ تھی، لیکن اگر انہیں موقع ملتا تو وہ اسے بہو بھی نہ بتاتی۔ ایک تو انتصار کو اس سے بیر تھا، دوسرا وہ ان کے شوہر کے چہیتے بھائی کی بیٹی تھی، لیکن اب جب اسے بنا نخرے کیے چاچو کے لاڈ کا فائدہ اٹھائے بنا اور انتصار سے نہ الجھتے ہوئے اپنے گھر کی طرح سب معاملات میں دلچسپی لیتے اور فکر کرتے دیکھ رہی تھی، تو بہو بری بھی نہیں لگ رہی تھی۔ انتصار کو وہ اتنا تو سمجھتی تھی کہ ماہم کا بھوت اس کے سر پر وقتی تھا، اس لیے اپنے لاؤبالی بیٹے کے لیے زیادہ فکر انہیں ویسے بھی نہیں تھی۔ اس کا مزاج یہی تھا کہ ضد اور ہر درمی والی بات کرتا تھا، مگر زیادہ دن الجھتے رہنے کا عادی نہیں تھا، جلد ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ اچھا، یہ انتصار ماہم سے کہاں ملا تھا؟ کیا وہ اس کی کولیگ یا کالج فرینڈ تھی؟ اسے اچانک یاد آیا تو آواز دھیمی کر کے پوچھا، مبادا عقیلہ نہ سن لیں۔ کچھ دن پہلے ہی ملی تھی، جب بھائی کنسلٹنگ فرم کے چکر لگا رہے تھے نیوزی لینڈ جانے کے لیے۔ نیوزی لینڈ کس لیے جانا تھا؟ اس کے مطابق تو وہ ہر قسم کی قابلیت سے عاری تھا۔ کوئی کورس کرنا تھا مارکیٹنگ مینجمنٹ کا۔ ماہم بھی پڑھائی کے لیے نیوزی لینڈ جانے کی تیاری کر رہی تھی، اور یہ کوئی چکر وکر نہیں تھا، بس بھائی کا پاگل بن تھا جو آنکھوں کے باوجود اس کنویں میں گر چلے تھے۔ اب تم سگی والی بہن بن کر بتا رہی ہو، سہیلی بن کے بتاؤ، اس نے منہ بنایا۔ یہی سچ ہے میری سہیلی، پردے وغیرہ بھی ادھر ہی لے آتے ہیں پہلے، پھر بتاتی ہوں باقی بھی۔ وہ کھڑی ہو گئی، پھر جب تک سارے ڈنڈوں میں پردے پروئے گئے ندا کہتی رہی، وہ سنتی رہی۔ وہ میگزین کے ورق گردانی کر رہی تھی، مگر آنکھیں بار بار کرسی پر براجمان انتصار کے سمت گھوم کر اسی نقطے پر رک رہی تھیں جو بڑی دیر سے چپس ٹھوستے ہوئے فون میں گم تھا۔ چہرے کے تاثرات اور میز پر رکھے فون پر تیزی سے حرکت کرتی انگلیاں کسی سے چل رہی چیٹنگ کی گماز تھیں۔ جب آنکھیں وہیں اٹک گئیں تو وہ میگزین رکھ کر اس کے سر پہ جا کھڑی ہوئی۔ سنو، تم ماہم سے شادی کر لو۔ ہیں؟ انتصار کا منہ کی طرف جاتا چپس والا ہاتھ درمیان میں ہی رک گیا۔ شادی شدہ ہو کے یہ گناہ کرنے سے اچھا ہے۔ اس نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ حلال طریقے سے سب کا دل جلاؤ، تم فکر نہ کرو، میں چاچو کو منا لوں گی، وہ بھی تمہاری کرتوت سن کے مان جائیں گے۔ کوئی بھی تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے سر نہیں لینا چاہے گا۔ وہ قربانی کی دیوی بنی کٹا کٹ تلوار چلا رہی تھی۔ کرتوت؟ مگر اسے تو میزائل لگا تھا۔ کون سے کرتوت؟ ایکسپلین پلیز۔ انتصار نے شدید غصے میں مصنوعی متانت طاری کی۔ جب سے اسی سے چیٹنگ کر رہے ہو، رات بھی اٹھ کے باہر گئے تھے بات کرنے۔ اس کے غصے بھرے غبارے کو دفعتاً سوئی نے چھو لیا۔ اتنی گہری نظر ہے مجھ پہ، واہ، لیکن کیوں؟ وہ مسکرایا۔ اسے گہری سرسری کوئی نظر نہیں کہتے، بلکہ یہ ساتھ رہنے کی مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ کہ میں اندھی بہری نہیں ہوں۔ شکی ضرور ہو۔ جو نہ کیا جائے اور کوئی سوچے کہ وہ ہو رہا ہے تو اسے شک کہتے ہیں۔ ڈکشنری دیکھ لو۔ اب اس نے وضاحت ہی تو مانگی تھی۔ یہ الگ بات وہ لفظ کرتوت تھا اور اس نے شک کے معنی بتائے، اور اسی لیے تم شکی ہو۔ اس نے فون اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ دیکھ لو کس سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنا، ہٹو۔ اس نے ہاتھ سے فون دور کیا اور جانے لگی۔ سنو، یہ شک نہیں، جالسی بھی ہو سکتی ہے۔ پیچھے سے اس نے کہا، لائٹ بند کرو اور مجھے سونے دو۔ اس کے سمت پشت کر کے پلنگ پر لیٹتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ اس کا بگڑا منہ تصور کر کے مسکرا دیا۔ نجم الحسن کے دوست کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ دراصل ان کے پرانے شناسہ تھے اور نور الحسن کو بھی جانتے تھے۔ انہوں نے دونوں بھائیوں کو مدعو کیا تھا۔ گھر سے کسی کا جانے کا ارادہ نہیں تھا، لہٰذا ان دونوں کو دونوں خاندانوں کی نمائندگی کے لیے بھیج دیا گیا۔ موقع کی نزاکت کے پیش نظر وہ دونوں باہمی مفاہمت سے یہ طے کر چکے تھے کہ دلہا دلہن اور ان انکل سے مل کر تحفہ دے کے واپس آ جائیں گے، لیکن انکل مثالی میزبان ثابت ہوئے تھے۔
انہیں کھانا کھلا کے ہی چھوڑا تھا۔ ہنگامے اور افراتفری سے باہر نکل کر وہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کے پارکنگ سے اپنی بائک لینے چلا گیا۔ جب دیر ہو گئی وہ واپس نہیں آیا تو وہ دل ہی دل میں صلواتیں سناتی خود اسے ڈھونڈنے پارکنگ کی طرف بڑھی۔ دور سے ہی اسے انتصار 3 لڑکیوں کے نرگے میں نظر آ گیا۔ خود بخود اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ تیز تیش بھری آواز ہوا کے دوش پر اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس کی آہٹ پر ماہم نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ انتصار کے بازو میں کھڑی ہو گئی۔ اوہ! اس نے سر تاپا اس کا جائزہ لیتے ہوئے ہونٹ سکیڑے۔ تو تم ہو وہ؟ اس نے اس کی سمت انگلی اٹھا کے انتصار کو دیکھا۔ مجھے چھوڑ کر تم نے اس سے شادی کی؟ وہ ہنسنے لگی۔ انتصار نے کچھ کہنا چاہا مگر ماہم کہاں رک رہی تھی۔ تم بھی ہوشیار رہو، اس نے کنوت کو مخاطب کیا۔ یہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا جلد ہی کہیں اور منہ مار رہا ہوگا۔ انداز اور الفاظ اسے شدید کوفت میں مبتلا کر گئے۔ اس کا جدید طرز کا لباس، بال، سینڈل، میک اپ کچھ بھی اس اندازی گفتگو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ ماں باپ کی پسند گھر لانے کے بعد یہ ڈال ڈال پات پات منڈلانے کے لیے آزاد ہو گیا ہے۔ آپ میری فکر نہ کریں۔ تب سے سپاٹ چہرہ لیے کھڑی کنوت ایک دم آگے آئی۔ انتصار اور میں اجنبی نہیں ہیں۔ ہم ہسبینڈ وائف سے پہلے بھی کزنز تھے اور ہمارے یہاں بچے ہر معاملے میں والدین کے تجربے مشاہدے پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے چاچی کے تمہارے لیے انکار اور ہمارے رشتے کی رضامندی پر ہمیں بھروسہ تھا کہ ان کا فیصلہ درست ہوگا۔ اس نے رک کر انتصار کو دیکھا۔ کیوں انتصار؟ اور وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا مانو اس کے منہ سے نکل رہی غیر معروف زبان سمجھنے سے قاصر ہو۔ سامنے کنوت نہیں بلکہ کوئی جنگلی قبائلی ہے اور جنگا لالا ہو قسم کا کچھ اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہو۔ تم بھول رہی ہو، کل تک یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لہجے کا استہزاء آخری حدود چھو رہا تھا۔ ہاں، اگر والدین مان جاتے تو، اسی لیے تو پہلے انہیں ملوانے لایا تھا۔ من مرضی کرنی ہوتی تو آپ کی فیملی تو چاچو چاچی کے بنا بھی دونوں کی شادی کروانے پر تیار تھی۔ اب وہ اس کی خفیہ معلومات سے خائف ہوا۔ کیسے جانتی تھی وہ یہ سب؟ اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ اب چلو بھی ماہم۔ ساتھ کھڑی دوست نے ماہم کا بازو کھینچا۔ آئندہ کہیں ہم مل جائیں تو اگنور کیجیے گا تاکہ میں بھی وہی کر سکوں۔ وہ اس وقت جھگڑالو اور ڈراؤنی قسم کی بیوی تھی۔ تمہیں تو میں، وہ اس کی سمت بڑھی تھی کہ اس کی سہیلیوں نے اسے پیچھے کھینچا۔ ہم فنکشن میں آئے ہیں ماہم، فضول میں تماشا بن جائے گا۔ تبھی پارکنگ کے لیے کار ان کے قریب سے گزر کے گئی۔ ماہم بھی موقع کی نزاکت جان کے رک گئی اور وہ دونوں اسے گھسیٹتی لے گئیں۔ کنوت نے انہیں غائب ہونے تک دیکھا اور پھر مڑی تو انتصار کی ٹکٹکی پر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ چلو اب، تم نے مجھے کیوں سپورٹ کیا؟ وہ دور خاموش کھڑی تماشا دیکھتی اور بعد میں اسے تانا دیتی یا مذاق اڑاتی تو اسے ایسی حیرت نہ ہوتی جیسی اس پل تھی۔ کوئی خوش فہمی مت پالنا تم، اس نے فوراً ہی مطلع صاف کر دیا۔ گھر کی 4 دیواری میں چاہے تمہارا خون پی جاؤں لیکن اس 4 دیواری کے باہر ہم فیملی ہیں۔ تو اب بھی اس کی شکل پر ناسمجھی والے تاثرات تھے۔ اختلاف، اعتراض اور لڑائی کے باوجود دنیا کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہی ہمیں فیملی بناتا ہے۔ اسے اس کے استفسار پر غصہ آ رہا تھا۔ بائک پر بیٹھنے کی تیاری میں فیروزی اور سنہری دوپٹے کا پلو سمیٹ رہی کنوت پر اس کی آنکھیں جم گئی تھیں۔ لہروں میں تراشیدہ شانوں سے کچھ نیچے جھومتے اس کے چمکیلے بالوں اور کان کے بڑے سے جھولتے آویزوں کے ساتھ اس کے اندر بھی کچھ جھومنے لگا تھا۔ اب چلو بھی۔ اس نئے کلیے کے انکشاف پر ہکا بکا انتصار نے اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر بائک پر بیٹھ کر چابی لگائی۔ آج کل ندا اپنے من موجی اور ان پہ روب جمانے والے انداز کے بجائے خاصی خاموش تھی۔ کنوت نے پوچھا بھی تو وہ پتہ نہیں کیوں کچھ اچھا نہیں لگ رہا کہہ کے ٹال گئی۔ اس نے بھی سوچا ہو جائے گی ٹھیک جلد، مگر وہ اسی اداس بادل کے سائے تلے کسی کھوئے بچے کی طرح گھر میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ رات کہیں باہر لے چلو، اندر آ کر اس نے اچانک کہا۔ تمہیں؟ انتصار کی حیرانی بجا تھی۔ ڈیٹ کے خواب کبھی نہیں دیکھے میں نے، اور تمہارے ساتھ تو… وہ رک گئی۔ یہ باتیں بلکہ پچھتاوے بے ساختہ ہی نکل پڑتے تھے۔ مجھے اور ندا کو پتہ نہیں کیوں اس کا موڈ آف ہے کئی دن سے۔ اچھا، مجھے تو نہیں لگا۔ ایک اور معصوم حیرت، تم نے کبھی گھر والوں پر توجہ دی ہو تو کچھ لگے بھی۔ اتنا شریف ہوں کہ آفس سے گھر اور گھر سے آفس، بس ویکینڈ پر فرینڈ سے ملتا ہوں، باقی سارا وقت تو گھر میں ہوں۔ اس نے کلس کے کہا۔ پاپا حضور کی حکم عدولی کسی بڑی سزا کی موجب ہو سکتی تھی اور یہ اندیشہ اسے فرما بردار بنانے میں کارگر رہا تھا۔ تو اس وقت میں گھر والوں سے بھی مل لیا کرو۔ اس نے جل کے جتایا۔
रोज मिलता हूँ, वो लापरवाही से कहता, फिर लैपटॉप पर झुक गया। वो उसके सामने जाके कमर पे हाथ रख के खड़ी हो गई। मुझे बताओ चाचा, कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं? चाची लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब और क्यों गई थी? और निदा आगे पढ़ क्यों नहीं रही है? वो सर उठा के उसे देखने लगा। जब वो सख्ती से होंठ बंद करके फैलाती तो आंख के नीचे गाल पे हल्का सा गढ़ा बनता था। इंतजार ने पहली बार नोट किया। मुझे तीनों का नहीं पता। उसने सोचने का भी वक्त नहीं लिया। घर वालों से मुलाकात करो तो पता हो। तुम्हारा मतलब है ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमने जबरदस्ती के ससुराल में चंद दिनों में सबके बारे में सब कुछ जान लिया। अब वो बहस पर उतर आया था। इस तरह खुद को एफिशिएंट और मुझे सेल्फिश नाकारा साबित करने का मकसद? पहले अपना लैपटॉप दूर कर लो। कनूत ने तनी गर्दन के साथ सिर्फ आंखों से नीचे लैपटॉप की तरफ इशारा किया। कहीं मैं यही तुम्हारे सर पे ना दे मारूं। इंतजार ने झट लैपटॉप बंद करके सीने से लगा लिया। ससुराल से पहले ये मेरे चाचू का घर है और साथ में रहने का मतलब फकत साथ खाना पीना और एक छत के नीचे उठना बैठना नहीं होता। तुम्हें रिश्ते नाते मिले हैं तो इनका एहसास और परवाह ना करना भी इनकी नाशुक्री और नाकदरी है। और नाशुक्री नाकदरी करने पर हमसे वो नेमत छीन ली जाती है। और कान खोल के सुनो, जिंदगी भर के लिए याद रखो, मैं सर्टिफाइड एफिशिएंट हूँ और तुम वही जो तुमने कहा। कनूत बीबी ने बड़े जज्ब से भाषण दिए और इंतजार के तासुरात देखकर उस पर शादी मर्ग तारी होने ही लगा था कि उसने मुंह खोला। तुमने मेरी आंखें खोल दी। उसने आखिरी बात नजरअंदाज करना मुनासिब समझकर सर ऊपर उठा के छत को देखा। मैं बाइक, लैपटॉप, फोन सब का कदरदान और शुक्रगुजार हूँ। इन्हें मुझसे मत छीनिएगा अल्लाह जी प्लीज। उसकी रिक्कत देखकर कनूत का दिल किया एक ही जस्त में उसका गला पकड़ के उसका अंत कर दे। सेल्फिश नकारा। कनूत ने कमर से हाथ उठाकर अंगुश्ते शहादत उसके सर से लेकर पलंग तक की लंबाई में तेजी से ऊपर नीचे की मुजस्सिम तस्वीर। अभी वो दरवाजे तक पहुंची थी कि पीछे से उसने आवाज लगाई, इस मुजस्सिम तस्वीर के साथ आउटिंग पर चलना है तो 9 बजे रेडी रहना। और उसे भी अचानक याद आ गया कि वो क्यों इंतजार के पास आई थी। निदा ने उन दोनों के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। मुझे हड्डी नहीं बनना, हम कौन से कबाब हैं? कनूत ने मुंह बना के कहा और निदा की जो हंसी छूटी तो वो आंखों से बहते आंसू पूंछते हुए बिस्तर पर लोटपोट हो गई। बेतहाशा हंसते हुए आंसू बहाने की पुरानी आदत थी उसकी। यार, वो आखिर उठकर बैठी और खुद को घूरती कनूत को देखा। ऐसे ही मेरा मूड फ्रेश हो गया है सच्ची। अब ये चुटकुला तो था नहीं, सच ही था। वो भी उसके बराबर में बैठ गई। अरे तो कब तक एक दूसरे का कीमा बनाते रहोगे दोनों? यकजान हो के कबाब बनना तो पड़ेगा। लाहौला। वो बिदकी। कबाब कीमा दोनों मुझे अजीज हैं, इन्हें मेरे लिए ममनुआ करने की साजिश न करो तुम। निदा फिर हंसने लगी। अच्छा चलो दादी और अम्मी अब्बा से मिल आते हैं। उसने नया मंसूबा बना लिया। ये ठीक है, दादी को भी साथ ले आएंगे। शादी के बाद कहा था जल्द रहने आऊँगी, अभी तक आई नहीं। नहीं निदा, उसने आहिस्ता से कहा, मैंने दादी को मना किया था वरना अम्मी अब्बा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और फिर आजकल अबाद भाई को लेकर वो बहुत बहस करने लगे हैं। वो जब भी वहाँ रुकने का इरादे से गई 2-4 दिन के बाद नजमुल हसन ने उसे वापस भेज दिया कि उस नालायक की वजह से कोई अपने मामूलात ना बदले, ज़िंदगी की रौनकों से मुँह ना मोड़े। उनके नज़दीक उसका ये वक्त इंतज़ार के साथ गुजारने वाला था और उसके जवाब में अपनी गायबाना दाढ़ी का तिनका चुबाने उसे मंजर से गायब होना ही दुरुस्त लगता था। तिनका छुपाने उसे मंजर से गायब होना ही दुरुस्त लगता था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, निदा ने कहा। बस मिल आते हैं। जब गाड़ी में बैठे हुए उसने घर चलने को कहा तो इंतज़ार ने एक शर्त आ भरी। आउटिंग का मतलब भी बदल गया आज से। एक डिक्शनरी भी ले लेंगे वापसी पे, जाहिलों के लिए। उसने बड़े सुलझे अंदाज में सर हिला के निदा से कहा और फिर इंतज़ार को घूरा। और अगर ज़्यादा जल्दी है तो गूगल कर लो। तुम ताया की सही जानशीन होती अगर लेक्चरर बनती। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए बुरा नहीं मनाया। कैसे? कनूत ने ज़रा वक्फा लिया, फिर कहा, ये मैं नहीं पूछूंगी। अगर दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करने के लिए लड़ाई का बहाना बनाना है तो यहीं उतार दो मुझे अभी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि मुझे, मेरी तौबा,
جو اب انتصار کی سمت دیکھا بھی وہ پوری ندا کی طرف گھوم گئی۔ دونوں انتصار کے احتجاج کے باوجود پچھلی نشست پر بیٹھی تھی۔ ندا نیچے سے ڈبے اٹھا کر اسے دے رہی تھی اور وہ باورچی خانے کی چھت سے لگے آخری کھانے میں شادی میں ملے تحائف یعنی نا استعمال ہونے والے برتن ڈھک رہی تھی۔ تم دیکھ لو چاچی نے کیوں آواز دی تھی، میں انہیں ذرا سلیقے سے سیٹ کر دیتی ہوں، دھیان سے گر مت جانا۔ ان کا بیلنس بڑا نازک ہے۔ وہ سر اندر کیے ڈبے پیچھے دیوار سے لگا رہی تھی۔ آخری والا ڈبہ کھانے کی بائیں دیوار کو کھسکانے کی کوشش میں وہ خود بھی آگے آئی اور تبھی سامنے سے گزر رہا انتصار اندر بھاگا۔ جب نیچے سیڑھی لڑکھڑائی تو اسے سنبھلنے کو ایک پل بھی نہیں ملا۔ وہ دونوں اس افتاد پر ہکا بکا تھے۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تم؟ وہ تو زمین بوس ہوئی ہی تھی۔ اسے بچانے کے لیے دوڑتا انتصار بھی اس کے بازو میں لملیٹ ہوا پڑا تھا، لیکن اس کی کوشش نے فری فال میں رکاوٹ ڈال کے زمین سے ٹکراتے ہوئے تیزی اور قوت کم کر دی تھی۔ یہ ڈھنگ سے کیسے ہو سکتا تھا؟ انتصار نے اس کی طرف کروٹ لی۔ کنوت نے گردن گھما کے دیکھا اور پھر اٹھنے لگی تھی کہ انتصار لیٹے لیٹے ہی اونچا ہوا اور اس کے پیٹ کے اوپر سے بازو گزار کر دوسری طرف فرش پر رکھا۔ وہ اب مقید تھی۔ ندا جو آواز سن کر دوڑی باہر آئی تھی دور سے ہی پلٹ گئی تاکہ عقیلہ کو بھی ادھر ہی روک سکے۔ مطلب ڈھنگ سے کیسے گرا جاتا ہے؟ وہ اتنے قریب سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار کنوت لاجواب ہوئی۔ تم اور چپ، اس چپ کے لیے کون سی ڈکشنری دیکھوں؟ گرنے کا نہیں بچانے کا ڈھنگ ہوتا ہے، خود بھی زمین بوس نہیں ہو جاتے۔ وہ غلط معنی نہ اخذ کر لے اس لیے بولنا لازمی تھا۔ میں نے تو تمہارے لیے کشن بننے کی کوشش کی تھی، تم ہی غلط جگہ گر گئی۔ اسے وہ گھبرائی مگر خود کو اس حادثے اور قرب کے اثرات سے مبرہ ظاہر کرنے کی صحیح کرتی کنوت بڑی پیاری لگی۔ اب ہٹو تو میں دیکھوں کتنا نقصان ہوا ہے۔ تمہاری زبان سلامت تو سب سلامت۔ اس نے ہاتھ فرش سے ہٹایا اور اٹھ بیٹھا۔ کنوت نے گہرا سانس لیا اور چاہ کے باوجود فوراً اٹھ نہ سکی۔ انتصار نے کھڑے ہو کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اس نے تھاما نہیں۔ کہیں تم ایک اور ایکسیڈنٹ کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ وہ جس شرارت سے ہاتھ آگے کیے اسے دیکھ رہا تھا کنوت کو مطلب سمجھ میں آ گیا۔ کچھ نہیں سوچ رہی میں۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر اٹھ بیٹھی اور تبھی ایک آہ بھی منہ سے پھسلی کہ کمر اور پیٹھ نے دہائی دی تھی۔ میری مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ وہ ذرا سا خم ہوا۔ مدد؟ ہاں۔ وہ کھڑی ہوئی اور قمیض دوپٹہ درست کیا۔ یہ کرنا کہ میرے سامنے مت آنا پورا دن، تو تم کمرے میں مت آنا باقی دن۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا، اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس پر اس کے چوڑے وجود اور سیاہ آنکھوں کا خیال حاوی تھا۔ یہ ندا کہاں رہ گئی؟ آواز بھی نہیں آئی اسے۔ اس نے کمر سہلاتے ہوئے بلند آواز میں سوچا تاکہ اندر کی آوازیں دب سکیں۔ وہ کل ہی چاچی اور ندا کے ساتھ گھر ہو کے آئی تھی اور اب 20 منٹ مسرت سے فون پہ بات کرنے کے بعد نڈھال سی پلنگ پہ بیٹھی تھی۔ کل شاید وہ عقیلہ اور ندا کی موجودگی میں محتاط تھیں، لیکن آج ساری بڑاس نکال لی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں جو خاموشی سے ان کی ساری باتیں سن لیتا۔ انہیں اب اپنے بہن بھائی بھی اتنے مخلص اور ان کا ساتھ دیتے نہیں لگ رہے تھے۔ انہیں اب سب سے شکایت تھی جو ان کے بیٹے کو فراموش کر کے اپنی دنیا اور زندگیوں میں مگن تھے۔ آج ان کے پاس ایک نئی وجہ تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ضرور باپ بیٹے کے درمیان کچھ ہوا ہے، کوئی بہت بڑا جھگڑا اور اختلاف یا کوئی اور بات جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوا ہے، اور نجم الحسن بھی اکڑ کے بیٹھے ہیں۔ کنوت کو بھی اس بار اپنے ابا سے شکایت ہو رہی تھی کہ وہ کیوں کچھ کر نہیں رہے، لیکن اسے اتنا تو یقین تھا کہ اس کے ابا بچوں کے معاملے میں اپنی انا کو کبھی فوقیت نہیں دیں گے۔ واقعی ایسا کچھ ہوتا تو صاف صاف بتا بھی دیتے۔ سوچتے سوچتے اسے ابات پر بھی بے حد غصہ آنے لگا۔ وہ اتنا کمزور یا بزدل تو نہیں تھا کہ منہ چھپا لے، اور اس کے گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں تھا کہ وہاں اپنا مسئلہ یا خطا بیان نہ کی جا سکے۔ ہر قسم کے خیال سے نبرد آسماں وہ تھک کر وہیں لیٹ گئی، اور جانے کب آنکھ بھی لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فوراً ذہن بیدار نہ ہوا۔ جب سامنے چادر پہ پھیلے ہاتھ میں فون پر نظر پڑی تو یاد آیا وہ مسرت سے بات کرنے کے بعد لیٹی تھی۔ کسل مندی سے سیدھی ہو کے وہ اٹھ بیٹھی۔ چپلیں پیر میں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا کہ انتصار صوفے پر دراز تھا۔ مجھے اٹھا دیتے، ایک آواز پر تو اٹھ جاتی ہوں۔ اس کی آواز سن کر وہ بھی اٹھ گیا۔ تم رو رہی تھی؟
اس کے پپوٹے متورم تھے۔ میں سو رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا کہ وہ روتے روتے سوئی تھی، پھر بھی اسے جتایا۔ بات یہ ہے کہ والد صاحب اس خاکسار کے معاملے میں بڑے جابر اور ظالم ہیں۔ ان روئی آنکھوں کے الزام میں کسی سزا کا اعلان ہو اس سے پہلے ہی فکر نہ کرو، میں کہہ دوں گی تم نے نہیں رلایا۔ وہ فون آرائشی میز پر رکھ کر منہ دھونے کی نیت سے غسل خانے جانے کے لیے اس کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ وہ سامنے آ گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ زرد اور سفید کرتے شلوار میں اس کی رنگت بجھی سی تھی۔ سو کر اٹھی تو تراشیدہ بال بھی کیچر سے نکل کے ادھر ادھر جھانک رہے تھے۔ تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو تو مجھے تمہاری ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انتصار نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا۔ جب تک تم ساری بات نہیں بتا دیتی میری طبیعت مزید بگڑتی جائے گی۔ وہ سنجیدہ تھا اور کنوت بھری ہوئی۔ سب تو تمہیں بھی پتا ہے، پھر بھی تم واحد انسان ہو جس کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ کچھ بھی ہوتا رہے تمہاری بلا سے۔ وہ صرف غصے کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے رونا بھی آنے لگا تھا۔ کیسے اتنا بے نیاز رہ لیتے ہو تم؟ کسی کا نہیں تو کم از کم چاچو کا ہی خیال کرو کہ وہ بھی آباد کے لیے فکر مند ہیں۔ ان کے لیے ہی کچھ ہاتھ پیر مار لو۔ کنوت کو مجھ سے اتنی توقعات ہیں؟ اسے جھٹکا لگا تھا مگر وہ چپ رہا۔ مانا تم میں اور عباد بھائی میں زیادہ دوستی اور بے تکلفی نہیں تھی، لیکن آخر وہ تمہارے بھی کزن ہیں، فیملی ہی ہے نا تمہاری، فیملی ہی ہے تمہاری۔ اتنا سیلفش تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جانور بھی اپنے بچوں اور جھنڈ کا خیال اور فکر کرتے ہیں۔ انسان کو ان سے تو گیا گزرا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بات اشتعال انگیز تھی پر وہ رونے لگی تھی۔ انتصار کو اس کی باتوں پر غصہ نہیں آیا۔ میں تایا کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک وہ خود ملنا نہیں چاہے گا اسے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ارے کوئی کوشش تو کرے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ یہ بات وہ اپنے ابا سے نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس کے اندر کب سے یہی سوچ پل رہی تھی۔ وہ کوئی ناسمجھ یا کم عمر بندہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس نے کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت بھی نہیں کی ہے اور اسی لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ایسا انسان اتنی عجیب اور غیر ذمہ دارانہ حرکت کیوں کر رہا ہے، اس کا پتہ لگایا جائے۔ ذمہ دار انسان کا طریق یہ نہیں ہوتا۔ اس نے انتصار کی بات قطع کی تھی۔ اس بات کو اب 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں، یہ کم وقت نہیں ہے۔ بس وہ کبھی کبھار ایک خیریت کا میسج اور اپنی تصویر امی کو بھیج دیتے ہیں تو سب اسی پہ شانت ہو گئے ہیں۔ وہ کب آئیں گے بھی یا نہیں، اور کیوں گئے ہیں سب سے دور؟ کسی آزار میں تو نہیں؟ وہ واپس آئے گا تو ضرور۔ ہو سکتا ہے اس سارے وقت میں وہ واپسی کی راہ ہموار کر رہا ہو اور اس کے پاس اس کا کوئی سالڈ ریزن بھی ہوگا جو شاید ہم سب سوچ بھی نہیں پا رہے، یا پھر وہ ریزن بہت معمولی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور چند ثانیے بعد ندا اندر آئی۔ ہاں اب رونے دھونے والی لڑائیاں شروع کر دیں، اس نے تعجب سے کہا۔ تم ہمارے بارے میں اچھے گمان رکھو تو ہم کچھ اچھا کریں بھی، انتصار نے کہا۔ اچھا یعنی اب آپ دونوں کی لڑائیوں کے ذمہ دار بھی میں اور میرے گمان؟ ویسے کیا ہوا، کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کنوت کو مخاطب کیا۔ ایک ہی وجہ ہے رونے کی جو تم بھی جانتی ہو۔ وہ اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ آباد بھائی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ اس کی ہنکار سوچ سے لبریز تھی۔ وہ غسل کر کے نکلا تو کنوت پلنگ پر دھلی چادریں طے کر رہی تھی۔ آئینے کے سامنے بال خشک کرتے ہوئے وہ شیشے میں اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے کام کر رہی تھی۔ اس کے کھلے بال شانے پر پڑے تھے۔ ان میں 2 بڑوں چھوٹوں والا احترام لحاظ کبھی رہا ہی نہیں تھا۔ عقیلہ اور اس میں ندا اور نور الحسن جیسی بے تکلفی تھی۔ نہ ان دونوں کا اتنا آنا جانا تھا، پھر بھی وہ جب ملتے ایک دوسرے پر طنز کرتے اور جملے کستے رہتے تھے۔ انتصار کا ایسا رشتہ عالیہ اور آباد کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے بڑی کوشش سے نظر اس کے عکس سے ہٹائی۔ تمہاری کمپنی میں میرے معیار اور ذوق کا گراف بھی نیچے کی طرف سفر کرنے لگا ہے، اس نے تولیہ کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے بھی زمینی سطح پہ تھا، اس سے نیچے کیا جائے گا؟ اس نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اسے دیکھے بغیر جواب داغا۔ پھر تم کیوں مجھے اچھی لگنے لگی ہو؟ بلکہ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے سانس اندر کھینچتے ہوئے ایک پرسوچ اور طویل سی کی آواز نکالتا پورا اس کی سمت گھوم گیا۔ تم مجھے چندے آفتاب چندے ماہتاب قسم کی حسین لگ رہی ہو۔ یا اللہ! اس نے حیرت سے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے نشہ بھی شروع کر دیا؟ وہ تعصب سے سر ہلاتا اس کے پاس آیا۔ خرافات کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں یہاں۔ انتصار نے جل کے انگشت شہادت سے اس کی کنپٹی ٹھوکی۔ لیکن خرافات تو تم بک رہے ہو۔ وہ اٹھ کر طے کی ہوئی چادریں الماری میں رکھنے لگی۔
پھر تمہاری تعریف کا نام خرافات ہوا آج سے۔ کون مرا جا رہا ہے تعریف کے لیے؟ نہ کیا کرو۔ پٹ کی اوٹ میں اس کی آواز ہلکی ہو گئی۔ تعریف کون کر رہا ہے؟ میں تو وہ سچ کہہ رہا ہوں جو محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے الماری کا پٹ بند کر کے کرسی سے تولیہ اٹھایا اور اسے دیوار پہ لگے سٹینڈ پہ پھیلایا۔ ابھی پلٹی ہی تھی کہ پیچھے پہنچ چکے انتصار نے دیوار پہ ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ مسدود کیا۔ مجھے ان سب کا مطلب سمجھاؤ گے؟ مجھے ان سب کا مطلب سمجھا کے جاؤ۔ انتصار نے دوسرا ہاتھ بھی دیوار سے لگایا۔ کن سب کا؟ بقول تمہارے، تم چندے آفتاب چندے مہتاب نہیں ہو، پھر مجھے اچھی کیوں لگنے لگی ہو؟ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ جو کچھ پھیلا تھا، اس نے دفعتاً کنوت کو اپنی قید اور اس کی قربت کا احساس کرایا اور سارا اعتماد ہوا ہو گیا۔ مجھے کیا پتا؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر جانے لگی تھی کہ انتصار نے کاندھوں سے تھام کر اسے دیوار سے لگایا۔ اب تک سارے گیان تم ہی بانٹتی آئی ہو، اس لیے یہ بھی تم ہی بتاؤ۔ وہ قریب تھا، اس لیے کنوت نے اب جھانکا تھا اس کی آنکھوں میں۔ نامانوس مگر بھلے سے رنگ نظر آ رہے تھے۔ تمہیں عقل آ رہی ہے؟ کنوت نے گال پر آ رہی لٹ ہٹاتے ہوئے بمشکل کہا۔ لیکن کہتے ہیں محبت کا تعلق عقل سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ وہ بڑے قریب سے اس پہ نظر جمائے تھا اور کنوت اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر ٹی شرٹ کو دیکھنے لگی۔ بدتمیز ہیرو کے سامنے پہلے موقع پر ہی ڈھیر ہو جانے والی ہیروئنز اسے اپنے قبیلے کی نہیں لگتی تھی، اور اصل زندگی میں فی الوقت خود کو اپنے قبیلے کی ثابت کرنے کے لیے اس نے اعتماد سے سر اٹھایا جو تم نے ماہم کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، یہ اب بھی یہی ہے، دیکھو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے پہ رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اسے دھکا دے کے دور ہوئی۔ تم مجھے ماہم کے لیے آہیں بھرتے برداشت ہو جاتے ہو، مجھ سے فلرٹ کرتے ہوئے نہیں۔ مجھ سے فلرٹ کرتے ہوئے نہیں ہوتے۔ فلرٹ کون کر رہا ہے تم سے؟ باتیں تو بڑی کرتی ہو لیکن سچ کی قدر ہی نہیں تمہیں۔ تم اور سچ، ہاں، حقیقت قبول کرنے میں کبھی کبھی وقت لگتا ہے۔ وہ بڑے انداز سے مسکرایا۔ بالکل، تم ابھی حقیقت ماننے سے انکاری ہو، لیکن جلد قبول کر لو گے کہ جو خرافات تم سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ تم تو ہو ہی صدا کی اوور کانفیڈنٹ یا انڈر کانفیڈنٹ۔ وہ پورے اعتماد سے بول رہا تھا۔ ویسے کیا ناممکن ہے؟ تمہیں میرا وہ چندے… خیر چھوڑو، میں بھی کہاں الجھ رہی ہوں۔ اب کمرے سے باہر فرار ہی بہتر تھا۔ الجھ تو تم رہی ہو۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے انتصار کو کہتے سنا۔ اچانک اسے اس کی پہلی کہی بات یاد آئی تو دھاڑ سے دروازہ کھولتی کمرے میں آئی۔ تو تم کہہ رہے تھے تمہارا معیار اور سٹینڈرڈ نیچے آ گیا ہے، اس لیے میں اچھی لگ رہی ہوں۔ اس کے پل میں بدلے انداز پر انتصار کو اس پہ بڑا پیار آیا، لیکن موت کو دعوت دینا خطرناک تھا، سو وہ زور سے ہنس دیا۔ کیا تم رومانٹک کورین ڈرامہ دیکھتے ہو؟ کنوت نے آنکھیں چھوٹی کر کے ان سے خورد بین کا کام لینا چاہا۔ وہ اس کے سارے گناہ معاف کر سکتی تھی مگر یہ نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ وہ اس تیزی سے کرسی چھوڑ کے کھڑا ہوا کہ کنوت پیچھے ہٹتے ہوئے گرتے گرتے بچی۔ میں صرف اینیمی دیکھتا ہوں۔ اس سنگین الزام کی تردید اس نے چبا چبا کے کی اور آخر میں گردن ذرا سی فخریہ انداز میں تن گئی تھی۔ مجھ سے ان میں زنانہ مردانہ کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ ویسے یہ واہیات خیال آیا کیسے تمہارے ذہن میں؟ بس انسٹا پر ایک ویڈیو نظر سے گزری اس لیے۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ انتصار نے راستہ روکا۔ اس ویڈیو اور اس سوال کا کنیکشن؟ تم نے وہ جو رومانس کے چکر میں جوکر بن کے میرا ہاتھ سینے پہ رکھنے کی کوشش کی تھی، اندر سے جس پس تھی لیکن کہاں بڑے اعتماد سے تھا۔ میڈم، کوریا کے علاوہ باقی دنیا میں بھی سب کا دل سینے میں ہی ہوتا ہے۔ مجھے وہ حرکت واہیات لگی تھی، اس لیے اس واہیات ویڈیو سے یاد آ گیا تھا۔ ہٹو اب۔ ویسے تمہیں کیوں نہیں پسند کورین ڈرامے؟ لڑکیاں تو پاگل ہوتی ہیں۔ بڑی وسیع نالج ہے تمہارے پاس لڑکیوں کے بارے میں۔ اس نے دانت پہ دانت جما کے کہا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ یونیورسٹی میں لڑکیوں کی یہی بکواس سن سن کے چڑ ہو گئی تھی مجھے۔ اس نے شرافت سے درست جواب دے دیا تو وہ ہنسنے لگا۔ ویسے تم نے میرے اس دن کے سوال کا جواب نہیں دیا اب تک۔ وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ جانتی تھی کون سا سوال، اس لیے چپ رہی۔ اب تو دے دو۔ وہ اس کے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ دیا تو تھا کہ عقل آ گئی ہے۔ صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ وہ آرائشی میز کے پاس رک کر دراز میں کچھ ٹٹولنے لگی۔ محبت تو واقعی اثر کر رہی ہے۔ وہ آئینے میں اس کا جھکا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی دیکھنے کے بعد اس نے سرگوشی میں پکارا، کنوت؟ آنے والے پل کے خیال سے اس کے اندر عجیب پھل جڑیاں سی چھوٹی تھیں۔
تمہار بار کام کیوں بڑھا لیتی ہو؟ اس کی بات پر کنوت نے سر اٹھا کے آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھا۔ ابھی دراز تر بتر کر دی، پہلے دن بیگ کا حشر کیا تھا، اس دن الماری بے ترتیب کر دی تھی، اور کنوت نے زور سے پیچھے اسے کونی ماری۔ اوہ! وہ کراہ کے ہلکا سا جھکا۔ فضول ہی بولنا۔ وہ دھپ دھپ کرتی باہر چلی گئی۔ کنوت میکے گئی تھی۔ وہ گھر آیا تو شادی کے بعد گھر میں کنوت اور ندا کی ملی جلی آوازوں سے جو تھوڑی بہت ہلچل ہوتی تھی وہ ندارت تھی۔ وہ ہال اور راہداری سے گزر کر کھلے حصے میں آیا۔ وہاں کین کی کرسی پر ندا فون لیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے ڈرانے کے ارادے سے دبے پاؤں چلتا اس کے عین پیچھے پہنچا اور ہاؤ کرنے سے پہلے اس کی نظر فون اسکرین پہ پڑ گئی اور وہ سب بھول گیا۔ اسی پر ندا کو احساس ہوا اور وہ جھٹ پلٹی۔ تب تک انتصار فون اچک چکا تھا۔ ندا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ یہ سب ایسے تو نہیں کھلنا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ انتصار نے اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا اور اس کا سر جھک گیا۔ رات کنوت نے اسے فون کیا تھا، کچھ دن اور رک جاؤ۔ انتصار نے کہا تو اسے اچھا نہیں لگا۔ اگر اس کا دل اپنے ماں باپ اور دادی کے بیچ اسے یاد کر رہا تھا تو ایسا ہی ادھر بھی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کب کہا میں آ رہی ہوں؟ اس نے کوشش کی تھی کہ آواز میں عدم اطمینان نہ جھلکے۔ وہ مسکرا دیا۔ ویسے بھی کل عالیہ آپی آ رہی ہیں کچھ دن کے لیے، اب میں ان کے جانے کے بعد ہی آؤں گی۔ نجم الحسن نے اسی وجہ سے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ انتصار کب آ رہا ہے لینے۔ اوکے، جس دن آنا ہو بتا دینا، ورنہ اپنے چاچو کا تو پتہ ہے تمہیں۔ رکھو اب، اس نے روکھے پن سے کہا۔ اللہ حافظ۔ اس نے سچ میں رکھ دیا۔ سنبھال لے اپنے آپ کو کنوت، فون پٹکتے ہوئے اس نے خود کو مشورہ دیا تھا۔ کل عالیہ نے واپس جانا تھا اور اس کی پیکنگ جاری تھی۔ میکے سے واپسی پر سامان خاصا بڑھ جاتا ہے۔ وہ بھی کوشش میں تھی کہ اضافی بیگ ایک ہی ہو، ان کی تعداد مزید نہ بڑھے، اور اس لیے وہ تینوں خواتین اپنی مخصوص زنانہ اور ٹھوسنے والی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بیگوں کو بھی حیران کرنے پر کمر بستہ تھیں۔ اطلاعی گھنٹی پر وہی باہر نکلی اور دروازہ کھولتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، اور اس کی چیخ سے سارا گھر تھر تھرا گیا۔ سامنے آباد کھڑا تھا، تھکا ہارا اور قدرے دبلا بھی۔ پل بھر میں سب دروازے کے سامنے جمع تھے۔ مسرت نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ وہ دونوں رو رہے تھے، بلکہ سب ہی رو رہے تھے۔ نیک بخت، اسے اندر تو آنے دو۔ اسے لگتا تھا ابا دیکھتے ہی آباد کو 2 تماچے تو ضرور رسید کریں گے، مگر جب انہوں نے لرزتی آواز پر قابو رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان سے لپٹ گئی۔ آباد ماں کو لیے اندر آیا تو پیچھے کھڑا انتصار سب کو دکھائی دیا۔ سب اسے گھیرے بیٹھے تھے اور وہ دادی کا ہاتھ تھامے تھا۔ کبھی سب کو وجہ جاننے کی بے قراری تھی، مگر اب جب وہ سامنے تھا تو کوئی بھی گلے شکوے، ناراضیاں، معافیاں، اور کتنا دبلا ہو گیا، شکل اتر گئی ہے سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ بڑی دیر بعد جب مسرت اور عالیہ آباد کی آمد پر اہتمام کے لیے باورچی خانے میں اور دادی آرام کے لیے کمرے میں گئیں، تب اس نے پوچھا، اب تو بتا دیں بھائی، جب میں میٹنگ سے واپس ہو رہا تھا تو مجھے میسج ملا کہ اگر میں گھر گیا تو ایک ایسا ہی لیئر۔ وہ ٹھہر گیا۔ انتصار نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ ابا کے متعلق یونیورسٹی میں سب بریکٹ جمع ہو جائے گا اور اس بار وہ ماں ثبوت ہوگا، اور آپ نے یقین کر لیا؟ اس کے صدمے میں غصہ بھی تھا۔ نہیں، لیکن مجھے ابا کی فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ فوٹوز بھیجنے کے بعد کہا گیا کہ آپ سب کو بنا بتائے کہیں دور چلا جاؤں، ورنہ لیئر بعد میں جائے گا۔ وہ فوٹوز پہلے وائرل ہوں گی۔ وہ تصاویر موفٹ صحیح، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دنیا کے سامنے آئے۔ تماشا ہوتا ہے۔ اس کے جھوٹ یا سچ ہونے کا فیصلہ ہونے تک جو نقصان ہو جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ اس کی باز گشت بھی ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور پھر اس میں تو معصوم اسٹوڈنٹس بھی انوالو تھیں۔ کس نے کی تھی یہ ذلیل حرکت؟ نجم الحسن کا غصہ عروج پر تھا۔ پہلے مجھے لگا یہ آپ کا کوئی جیلس کولیگ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ جس کو آپ نے ڈانٹا یا سرزنش کی ہو، یا کالج کا ہی کوئی اسٹاف ممبر جو آپ سے پرخاش رکھتا ہو۔ اس لیے میں نے کالج انتظامیہ کو بلیک میل والی بات نہیں بتائی۔ ہم نے میرے کلاس فیلوز کو بھی شک کے دائرے میں رکھا تھا۔ باری باری سب کو جانچنے اور رول آؤٹ کرنے میں بہت وقت صرف ہوا، مگر وہ ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ پھر رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال آیا، لیکن یہاں بھی کوئی مشکوک انسان نہیں تھا۔
یہ سب میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے کر رہا تھا۔ میں دور تھا، وہ یہاں اپنے طور پر ساری چھان بین کرنے والا اکیلا بندہ تھا۔ تم یہ سب ہمیں فون پہ بتا سکتے تھے، ہم اس کا پتہ لگا لیتے۔ جس طرح تم ہمیں اندھیرے میں رکھ کے غائب ہوئے وہ غلط تھا۔ نجم الحسن کو اسی بات کا سب سے زیادہ قلق تھا کہ عباد نے گھر والوں کو اس میں شامل نہیں کیا، ان پہ اعتبار نہیں کیا۔ ابا، میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا، نہ ہی اس انسان کو ہلکا سا بھی شبہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں ڈر گیا ہوں۔ کون تھا وہ؟ بتائیں بھی۔ قنوت سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ عباد نے مڑ کر انتصار کو دیکھا۔ انتصار نہ ہوتا تو میں اب تک اس تک پہنچ ہی نہ پاتا، کیونکہ مجھے کبھی اس کا خیال آ ہی نہیں سکتا تھا۔ سب کی نظریں انتصار پہ ٹھہر گئیں اور اس نے جو نام لیا وہ واقعی ناقابل یقین تھا۔ وہ دور سے اسے اور انتصار کو دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ اس کا راز اب راز نہیں رہا۔ کیوں کیا ایسا؟ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرنے کی خواہش دبا کر قنوت نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ جوتے کا سرا گھاس پہ مارتی رہی۔ ایک پرفیکٹ فیملی ایسے کرائسس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، مجھے وہ دیکھنا تھا، اور جو اس کے لائق نہیں وہ خود ہی الگ بھی ہو جانا تھا۔ قنوت کو یقین نہیں آیا۔ تو یہ تمہارا سویٹ انوسینٹ سا ایکسپیریمنٹ تھا؟ یہ معصومیت ہے، بے وقوفی، جہالت، حد درجے کی غفلت یا سفاکیت؟ اسے سامنے کھڑی لڑکی کی دماغی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ مجھے دیکھنا تھا، جو میں نے سنا تھا کہ بنیاد مضبوط ہو تو کرائسس اسے اور مضبوط کر دیتے ہیں، اور بنیاد کمزور ہو تو کرائسس میں اس کا شراسہ بکھر جاتا ہے۔ وہ جس معمول اور سادگی سے کہہ رہی تھی وہ کسی کی جان پہ بن آئی اور ان کی ادا ٹھہری کی تفسیر تھا۔ قنوت کو یاد تھا یہ جملہ اس کے ابا نے یورپی تاریخ سمجھانے کے دوران کسی بڑے خاندان کے زوال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہم میں سے کس نے دعویٰ کیا تھا پرفیکٹ فیملی ہونے کا؟ وہ سب عیاں ہو جانے پر بھی جس سکون میں تھی وہ قنوت کو ہی نہیں انتصار کو بھی عجیب سی وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تم نے چند دن، کچھ گھنٹے، بلکہ کچھ منٹ اس گھر میں گزارے ہیں بس۔ تمہارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے پرفیکٹ فیملی کے دعووں سے۔ اب کہ وہ طنزیہ سا مسکرائی تھی اور قنوت کو جھٹکا لگا۔ اس نے تو سوشل میڈیا پر تصاویر عام کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سے مجموعی پیغام کیا جا رہا ہے۔ وہ تو بے ضرر اور کسی خاص مقصد کے بنا بس یوں ہی یہ کام کرتی تھی کہ سب کرتے ہیں۔ تمہاری اپنی امی کے ساتھ، ابا کے ساتھ، بہن کے ساتھ، حتیٰ کہ دادی کے ساتھ بھی بنا چہروں کی ہی اتنی تصاویر ہیں، اور وہ سب تصویریں کہانیاں ہیں، محبت اور انڈرسٹینڈنگ کی، سپورٹ اور آزادی کی، ہر رشتے میں اپنائیت اور حدت کی، کہ اس خاندان میں سب کچھ ہے، ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں، بندشیں نہیں ہیں، نفرت اور اختلاف نہیں ہے۔ وہ گھنٹوں قنوت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھتے ہوئے گزارتی تھی۔ اس کے شب و روز میں اسے سکون اور مسرت دینے والا وہی وقت ہوتا تھا۔ وہ گھر اور اس کے مکین، اس کی زندگی کی دیوار پر ٹنگی سب سے دلکش اور اطمینان بخش تصویر تھی۔ وہ سب اس کے حب زدہ ماحول میں روح کو تراوٹ بخشنے والی کھڑکی تھے۔ اور تم ان سب سے جیلس نہیں؟ نہیں، وہ پرسوچ سی رک گئی۔ نہیں، میں جیلس نہیں تھی۔ عباد اس فیملی کا ایک مس فٹ ممبر تھا۔ تم، عالیہ، سر اور آنٹی، دادی مل کر پرفیکٹ تھے۔ دیکھ لو، اس آفت سے تم سب مزید قریب اور مضبوط ہو گئے ہو نا؟ وہ جس انداز میں مسکرائی وہ بڑا پر اسرار سا تھا۔ تم ابا کی شاگرد بھی ہو، ایک قابل اور باعزت اور مخلص استاد پر جھوٹا الزام لگانے کی دھمکی دے کے تمہارا مقصد میری فیملی کا بھلا تھا؟ قنوت نے اس کے قریب ہو کے کہا۔ اب اس سے سامنے کھڑی لڑکی کے غیر منطقی اور آل فال جواز برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا اس لیٹر کے بعد سر عباد کو خود ہی گھر سے نکال دیں گے، لیکن جب یونیورسٹی کمیٹی نے مجھے بلا کر کہا کہ میں مزید ثبوت پیش کروں، فقط تحریری شکایت اور میرے الفاظ کافی نہیں، کیونکہ عباد نے خاصے مضبوط دلائل سے اپنا کیس لڑا ہے، تو مجھے یہ ایسے ہی باقی گھر والوں کو بھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بہلا لے گا۔ اور سر وہ تو ہیں ہی اتنے نرم دل اور نیک، اس لیے مجھے وہ تصاویر بنا کے اسے بھیجنی پڑی۔ اسے تم سب کی نہیں لیکن اپنی نیک نامی کی پرواہ تھی، اور سر کی عزت اس کی غرض تھی۔ اس نے یوں سر جھکایا جیسے باعث ندامت کے آنکھیں نہیں ملا پا رہی ہو۔ عباد واپس آ گیا ہے اور وہ ایڈمنسٹریشن کے سامنے تمہارے خلاف ماں ثبوت پیش ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اتنی دیر سے خاموش انتصار نے کہا۔
उसे ये सब उसकी अदाकारी लग रहा था। उसे तो कनूत पर भी गुस्सा आ रहा था जो शराफत से उससे बात की जा रही थी। अच्छा, उस पर भी उसने हैरत का इजहार नहीं किया। आप सब समझते नहीं हैं, वो इस फैमिली में फिट नहीं होता। एक दिन वो सबको नुकसान और दुख पहुंचाएगा। तुमसे और आलिया से तुम्हारा सुकून छीन लेगा। शरासा बिखरे इससे पहले उसे अलग कर देना अच्छा। एक आइडियल फैमिली में उसकी कोई जगह नहीं। तुम सब उसके बिना ही परफेक्ट हो। तुमने एक रैंडम फैमिली को आइडियल कैसे मान लिया और क्यों उसे परफेक्ट बनाना चाहती हो? तुमने उसके नताइज का नहीं सोचा? सच्चाई सामने आने पर तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये भी नहीं? नहीं, मेरा अंजाम क्या होना है? तुम ये सबको बता दो और यूनिवर्सिटी मुझे निकाल भी दे तो मेरे फाइनल्स हो चुके हैं। इस बार उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। इंतजार ने ही उसे बताया था। सुमेरा एक भाई और 3 बहनें थीं और उसका घराना सफ़ेद पोश था। उसका एक नतीजा ये भी है कि इतने दिन इनडायरेक्ट ही सही मैं, सर और तुम्हारी फैमिली का हिस्सा रही। तुम सबको करीब करने की वजह बनी। इंतजार का ज़ब्त ख़त्म हो रहा था मगर कनूत पर सुमेरा की नफ्सियात खुल रही थी। वो आम सोच रखने वाली लड़की नहीं थी, वरना एक आम शख्स इस हद तक नहीं जाता। उसे उसका घर पसंद था और वहाँ इबादत भी नहीं चाहिए था। वो इबादत को उनसे दूर करना चाहती थी और इस आफत को उनके और करीब होने की वजह भी बनाना चाहती थी। बात जितनी फजूल और गैर मंतकी थी उस पर सुमेरा का यकीन उतना ही मजबूत था। उसे जुटलाना और कायल करना मुश्किल था। इतनी उलझी सोच सीधे साधे अफराद की नहीं होती। वो उसकी आइडियलिज्म का बुत तोड़ना चाहती थी। तुमने हमें मज़ीद करीब नहीं किया। हम जहाँ थे वहाँ और जैसे थे वैसे ही हैं। मोहब्बत और परवाह करने वाले, साथ ही मुख्तलिफ जज्बात रखने वाले, इख्तलाफात पैदा करने वाले, बहस में उलझने वाले, एक दूसरे की ऐसा कुछ बोल जाने वाले के मुकाबिल का दिल दुख जाए, एक दूसरे को तजावीज़ और मशवरों को गलत कहने वाले, रद्द करने वाले, हमारे मामले में ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं। तुमने वही देखा जो हमने दिखाना चाहा और तुम उसे आइडियल मानकर उसकी खैर ख्वाही में अपना भला बुरा भी भूल बैठी। दूसरों में हद दर्जे आइडियलिज्म देखना भी अपने एहसास कमतरी से लड़ने का बहाना है, फरार है, शायद खुद तरसी की कोई मसख शगल है। ये तो बड़ी आम सी और कॉमन सेंस की बात है कि हम दुनिया को अपना रुख रोशन और मामलात का मस्बत पहलू ही दिखाते हैं। जैसे मेहमानों के लिए ख़ास और सबसे खूबसूरत बर्तन, पर्दे, चादरें निकलती हैं, हम उनके सामने मुहस्सिब और शाइस्ता अंदाज अपनाते हैं। वही मामला सोशल मीडिया के साथ है। वहाँ दूसरों की ज़िंदगी का खुशकुन और पुरमसरत रुख देख कर सब कुछ उसी एक रंग का है मान लेने वाले की गलती है। परफेक्ट या आइडियल फैमिली एक मिथ है। ऐसा कुछ दुनिया में कहीं नहीं होता। जहाँ हम एक दूसरे को कमियों, खामियों, बुराइयों और शिकायतों के बावजूद बर्दाश्त करते हैं, प्यार करते हैं, वही फैमिली है। जो हमारे पास है वही परफेक्ट है। ये इतनी सीधी सादी और छोटी सी बात है। इसे ईमान बना लो तो फिर फजूल आइडियल गुमराह करेंगे, ना एहसास कमतरी भटकाएगा और फिर ये यकीन मयस्सर और लाहासिल में खुश रहने या उसे खुश बनाने का हुनर भी सिखा देता है। कनूत को यहाँ आने से पहले जितना सुमेरा पे गुस्सा आ रहा था, अब वो सारा का सारा तरह और तासुफ में ढल गया था। उसे अब भी उसके मन तक समझ में नहीं आई थी। वो दरअसल नफ्सियाती मरीज़ थी और शायद इस मर्ज़ का कोई नाम भी होता होगा जो वो उसकी फैमिली से इस कदर मुतासिर थी कि उसे अपने ख्याल जैसा बनाने के लिए खुद ही एक फ़र्द को अलग करना लाजमी मान लिया था। हाइपर आइडियलिज्म का जाने ये कौन सा रूप था। उसे महसूस हो रहा था कि शायद आबाद को नापसंद करने की गिराह का सिरा भी उसके इकलौते भाई तक पहुंचता हो। हर दर्जे सताइश और पसंदीद की भी वबाल है, चाहे किसी भी शक्ल में हो। अपनी फ़िक्रों, अंदेशों और कमियों से नज़र चुराने और फ़रार हासिल करने का एक रास्ता उन फ़िक्रों, कमियों और खामियों से पाक एक बुत बनाकर उसकी परस्तिश भी तो है। ये बुत कोई एक इंसान हो सकता है या एक पूरा ख़ानदान। तुम्हारी और दीगर फैमिलीज जैसे हम भी हैं, कुछ नेक, कुछ बुद्धू, थोड़े अच्छे, थोड़े बुरे, साथ हंसने और लड़ने वाले, इत्तफाक और इख्तलाफ रखने वाले। फ़र्क इतना है कि हम उसके बावजूद एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। हम आइडियल और परफेक्ट नहीं, ना हमें बनने की चाह है, इसलिए तुम भी कोशिश न करो। आबाद इस घर का अटूट हिस्सा है और इस क्राइसिस के बाद भी हम रो धो के कुछ शिकवे, शिकायतों और इख्तलाफ करके पहले जैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुनियाद मजबूत हो तो आगे बेफिक्री है। हर दीवार और ईंट की मुसलसल मेहनत से ही ये इमारत बुलंद होती है, कायम रहती है। वो सोच कर आई थी उसके साथ ये करेगी, वो करेगी, सब धरा रह गया। पहली बार किसी असल नफ्सियाती मसले वाले इंसान से मिली थी और अब तक उसकी बातों पर हैरान थी। वो अब भी ड्रामा कर रही है।
سمیرا کے انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلتے ہی انتصار نے کہا، جہاں وہ گرافک ڈیزائننگ کا کوئی کورس کر رہی تھی، کسی بات میں لاجک ہے نہ سینس، اس لیے اتنے دن بچی رہی کہ کسی کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ وہ واقعی کوئی لڑکی ہو سکتی ہے۔ چونکہ فیک شکایتی لیٹر تھا تو آباد یہی سمجھتا رہا کہ یہ کوئی میل دشمنی ہوگا۔ وہ خاموش تھی۔ تمہیں اس کی باتوں پر یقین آ گیا ہے؟ اس کی کئی باتیں الجھی ہوئی اور میری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے وہ جو کہہ رہی ہے کہ اس نے آباد کو دور کرنے اور ہمیں قریب کرنے کے لیے یہ سب کیا، وہ مجھے غلط نہیں لگ رہا۔ اس کا طریقہ بے شک سراسر غلط تھا، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی عام انسان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر تم اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کے تناظر میں دیکھو تو شاید سمجھ پاؤ۔ وہ 3 بہنیں اور ایک سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی کے آنے کے بعد اس کی فیملی میں بہت تبدیلیاں آئی ہوں جو اسے اچھی نہیں لگیں، یا وہ سب بدل گیا جو اسے پہلے پسند تھا۔ سو اس کے لیے بھائی یا بیٹے کا ہونا ایک آئیڈیل اور مکمل فیملی کو خراب کرنے کا باعث ہوا، اور اگر میری فیملی کے لیے اس کا آئیڈیلزم جینون ہے تو وہ ہمیں اس سے بچانا چاہتی تھی جو اس کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک مفروضہ بھی ہو سکتا ہے، وجہ کچھ اور ہو یا کوئی وجہ ہو ہی نہ، اور وہ عام فیملی کی نفسیاتی گرہ رکھنے والی لڑکی ہو۔ ایک تو تایا نے روک دیا کہ اس کے خلاف یونیورسٹی میں کوئی کاؤنٹر کمپلین نہ کی جائے، اور اب تم اس کی دوسری ہمدرد۔ انتصار کو یہ اچھا نہیں لگا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں ایک بار اس کی فیملی سے مل کے دیکھوں، اگر وہ اچھے سمجھدار لوگ ہیں تو انہیں کہوں کہ سمیرا کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ اس کے بعد کسی اور کے ساتھ یا دوبارہ ہمارے ساتھ ہی ایسا نہ کرے، اس لیے مل لینا چاہیے۔ انتصار کو اس کا خیال مناسب لگا تھا۔ شہر سے جانے کے بعد آباد کو گھر والوں کے بعد سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ یہ کہ ندا اس افواہ کو سچ نہ سمجھ لے۔ انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے اظہار نہیں کیا تھا، مگر ایک دوسرے کے جذبات سے بے خبر بھی نہیں تھے۔ اس نے ندا کو پہلے پیغام بھیجا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی واحد راز تھا اور سہارا بنتی گئی۔ جو عام دنوں میں نہیں ہو پایا تھا وہ اس مشکل دور میں ہو گیا تھا۔ انتصار اس دن فون میں آباد کا نام دیکھ کر ہی ٹھٹکا تھا، پھر ندا کو سب کہنا پڑا۔ انتصار نے اسی وقت آباد سے بات کی تھی۔ آباد سے ملنے کے بعد اس نے یونیورسٹی کا رخ کیا کہ شروعات جہاں ہوئی تھی سراغ اور سرا وہیں ملے گا۔ بلاخر چپڑاسی منہ مانگی قیمت کے بعد اس لیٹر والے کا نام بتانے کو تیار ہو گیا، جس پر ابھی آباد اور اس کے دوست نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ غلط سمت میں ہی چکر کاٹ رہے تھے۔ نجم الحسن اور قنوت کی رائے اب بھی وہی تھی کہ آباد کو اس طرح غائب ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اسے گھر آ کر ان تصاویر سمیت سارا سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ ایسا کرتا تو حالات بہت مختلف ہوتے اور بات وہیں ختم ہو جاتی، جبکہ مسرت اور آباد کا خیال تھا کہ وہ یہ سب اس لیے کہہ رہا ہے کہ مجرم کا علم ہو گیا ہے، جو وہ تصاویر عام کرنے کا ارادہ رکھتا ہی نہیں تھا، مگر اس سے لا علمی کی صورت میں ہر طرح کی احتیاط لازم تھی جو آباد نے کی۔ عالیہ اور دادی بس خوش تھیں کہ سچ اور آباد دونوں سامنے آ گئے ہیں۔ تو کب سے چل رہا تھا یہ سب؟ ندا سر جھکائی تھی اور قنوت اس کے سامنے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ ان کے جانے والے دن سے اوہو آباد بھائی سے دیکھو میں کبھی تمہاری نند نہیں بنی، اس لیے تم بھی ایسی کوشش نہ کرو۔ ندا نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر یاد دلایا، نند کیا ہوتا ہے؟ میں تو تمہاری سہیلی بن کے ہی پوچھ رہی ہوں، یعنی مجھ سے بھی رازداری۔ وہ حالات ہی ایسے تھے، ورنہ میں نے تو سوچ رکھا تھا ان سے کیا کہنا ہے، جب تم سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اپنی بھابھی بنا لو۔ اس کی بات پر روکتے روکتے بھی قنوت کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ اور تم؟ ندا نے آگے آ کر اسے ٹھوکا مارا، تمہیں تو مجھے تھینک یو کہنا چاہیے کہ انہیں تمہاری شادی میں آنے سے روکا تھا۔ وہ واقعی وقت پہ پہنچ کر یہ نکاح نہیں ہو سکتا کہنے کا پلان بنا چکے تھے، تو تم نے ہم دونوں کے پلان پہ پانی پھیرا تھا۔ اندر آتے انتصار نے سن لیا، ایسا ہے تو دونوں اب اپنی اپنی راہ لو، میں کہہ دیتی ہوں پاپا سے۔ وہ انہیں شیر ہوتا دیکھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے ندا! قنوت اس کے پیچھے لپکی، مگر انتصار نے اس کا بازو پکڑ کے روکا اور ندا سے کہا، ہاں کہہ دو، ساتھ یہ بھی کہ سارا وقت تم آباد سے رابطے میں تھی۔ ہاں تو میں کیا ڈرتی ہوں؟ اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور پھر ہال میں جانے سے پہلے پلٹ کر کچھ دیر مسکراتے ہوئے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سرپرائز دینا تھا۔ انتصار نے اس کا بازو آزاد کیا۔ اس دن جب مجھ سے کہا کہ رک جاؤ تو کتنا غصہ آیا تھا مجھے۔ غصہ کیوں؟ بات اتنی سی ہے کہ ہم مشرقی لڑکیاں زبردستی کی شادی میں بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں، کمرے سے یا گھر سے، دونوں سے، بشمول سارے گھر والوں کے۔ وہ تو میں اسی دن جان گیا تھا جس دن تم نے ماہم کو سنائی تھی۔ وہ مسکرایا اور اس کا مزاج بگڑ گیا۔ یہ وقت ہے اس کا نام لینے کا؟ حسب عادت گور کر وہ جانے لگی تھی کہ اب کے انتصار نے کلائی تھام کے روکا، تم نام پر نہیں جملے کے معنی پر توجہ دو۔
मायनी के मामले में भी तुम बहुत कमज़ोर हो, खुद ही समझा दो। पता चला तुमने किसी और मतलब से कहा, मैंने कुछ और समझ लिया। निदा बाज नहीं आई। पापा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेते हैं। मम्मी का लास्ट टेस्ट रिजल्ट प्री डायबिटिक था, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई थी। निदा ने इसलिए एमए नहीं किया कि तुम दोनों को साथ बीएड करना था, बस जितना होमवर्क दिया था इतना ही किया। उसने नाक चढ़ाई। होमवर्क अहम नहीं, अहम यह है कि तुमसे मैंने होम के मायने सीख और समझ लिए। वो तो मैं तुम्हें आबाद भाई के साथ देखकर जान गई थी। ये उसके लिए वाकई सरप्राइज था। इंतज़ार जैसा सहल पसंद और लावाबाली इंसान इतने टेढ़े मड़े काम कामयाबी से पूरे करने लगे तो उसका जवाब मामूली नहीं होता। ये तब्दीली आरसी थी। कभी कभी कुछ मुख्तसर बातें समझाने के लिए किस्मत की प्लानिंग बड़ी लंबी चौड़ी होती है। जैसे हसीन की तारीफ़ और मोहब्बत के मायने जानने के लिए कितना जिगजैग नाचना पड़ा मुझे। कनूत ने शर्मीली सी मुस्कुराहट छुपाते सर झुकाया। यार तुम अगर ऐसे करोगी तो, उसने कहते हुए उसकी कलाई ऊपर उठाई और कनूत ने तेज़ी से कहा, तुम फिर वो वाहियात हरकत मत करना। इस रफ्तार और बेसाख्तगी से ज़बान फिसली थी कि वह खुद ही खज्जल हो गई। मुझे वाकई ये अच्छा नहीं लगता है। इंतज़ार की शक्ल देखकर वो मिनमिनाई। उन दोनों के हाथ फिज़ा में मौलिक थे। तुम नॉट टू डू की फाइनल लिस्ट दे दो ताकि आइंदा रंग में भंग ना पड़े। वह बदमज़ा हुआ था। और तो कुछ नहीं, बस यही है। कहते हुए भी वह जिस तरह सोच रही थी, इंतज़ार को हंसी आ गई। वैसे मैंने कभी की तो नहीं। क्या ये वाहियात हरकत? इंतज़ार ने उसका हाथ अपने सीने पे दाईं तरफ रखते हुए कहा। वो कुछ कहती इससे पहले ही वो फिर गोया हुआ। कहीं तुम्हारी डिक्शनरी में वाहियात हरकत का मतलब कुछ और तो नहीं है? हाँ। कनूत ने अपना हाथ उसकी हथेली के नीचे से खींच लिया। क्या? इंतज़ार ने उसके हाथ पर गिरफ्त तंग करते हुए बेताबी से पूछा। इसका मतलब है वो हरकत जिसके बाद कनूत एक हफ्ते के लिए निदा के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। वो एक भरपूर मुस्कुराहट उसकी सिमत उछाल कर हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी। बीवी जालिम हो सकती है, बहन नहीं। निदा तुम्हें कमरे से निकाल देगी। वो पुरुम्मीद था। मुझे अपने मामलात से अब तो बाहर रखें। वो आदतन धाड़ से दरवाज़ा खोल के अंदर आई। हाँ, दोनों की चीख एक साथ निकली थी। हम तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे हैं और तुम छुप छुप के बातें सुन रही हो। इतनी फारिग नहीं मैं। वो पलटी। आ जाए खाला। मुलाजमा अंदर आई। हम ये सोफ़ा बाहर ले जाने आए हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें सोफ़े से क्या दुश्मनी है, कभी इधर कभी उधर। पीछे से अकीला की झुंझुलाई आवाज़ आई। मम्मी, भाई घर में हो तो हमें वो साथ गप्पे लगाने नहीं देते कि काम में डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए ये मैं अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। हम वहाँ महफिल जमाएंगे। उसने दूर खड़े इंतज़ार और कनूत को देखकर तायद चाही। है ना? हाँ। दोनों ने एक ज़बान होकर दिलो जान से तायद की। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.